اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس کا بھی وہ سارا طریقہ کار اسی طرح دے دیا گیا ہے۔ ان کا تقرر بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرے گا، لیکن صوبائی خود مختاری کو سامنے رکھتے ہوئے، حالانکہ یہ وفاق کا رائٹ ہے اس پہ انیکٹ کرنا، اسی لیے ہم کر رہے ہیں، صوبوں کو ہم نے کہا ہے کہ اگر آپ یہ طریقہ کار اپنانا چاہیں تو اس صوبے کی صوبائی اسمبلی ٹوٹل ممبرشپ کے 51% کے ساتھ، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے کیس میں جو پارلیمان ہے ہماری وہ 51 ووٹس کے ساتھ یہ ریزولوشن پاس کرے گی اور وہ طریقہ کار اپنا لیں گے۔ ہمارے جے یو آئی کے دوستوں نے اس میں ہم سے مشاورت کرنے کے بعد سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے 5 امینڈمنٹس آج داخل کرائی ہیں، جو کہ وہ ون آفٹر انادر پیش کریں گے اپنے نمبر پہ۔ جی نہیں سر، وہ کلاز بائی کلاز آئے گا نا، ہماری آپ کی تو ہے ہی نہیں سر۔ ہم نے ایک کنسنسس ڈیولپ کیا، ان 5 جو کلازز ہیں ان کے اوپر بھی ہمارا اتفاق رائے ہے۔ کابینہ نے بھی مجھے آتھورائز کیا کہ سب کا اتفاق رائے کیونکہ ہوا تھا اس پہ، تو ہم ان 5 کلازز کو جن میں وفاقی شرعی عدالت کے حوالے سے ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے ہیں امینڈمنٹس، جو وہ پیچھے فیصلہ آیا اسلامی جو فیڈرل شریعت کورٹ کا، اس میں ربا کے حوالے سے، تو وہ کامران مرتضیٰ صاحب کی کلازز ہیں 5، اس پہ ہمارا یہ اتفاق ہے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں گے۔ سر یہ اس کے خد و خال تھے، کچھ چھوٹی چھوٹی امینڈمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گی، ٹائم ٹو ٹائم اس کو ایکسپلین کر دیں گے اگر کسی کو اس پہ کوئی بات کرنا ہو۔ میری سر یہ استدعا ہوگی اس ایوان سے کہ ہم سارے ایک اچھی نیت کے ساتھ ہم نے کام شروع کیا تھا، ہماری یہ خواہش تھی کہ اپوزیشن کے تمام ساتھی اس میں ساتھ دیں۔ بارکیف ہم شکر گزار ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے اور ان کے اراکین پارلیمان کے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ مل بیٹھ کے انگیجمنٹ کے بعد جو مسودہ فائنل کیا وہ اس پہ ایگری کی، اور انہوں نے کہا کہ آج ہم اس کو ووٹ کریں گے۔ میں سارے ایوان سے یہ استدعا کروں گا کہ آج جو بل پیش ہونے جا رہا ہے اس کو پاس کیا جائے۔ پاکستان کے نظام انصاف کو سست روی سے نکالنے کے لیے، عام آدمی کو انصاف فراہم کرنے کے لیے، جلد اور سستا انصاف فراہم کرنے کے لیے اور شفافیت لانے کے لیے یہ چیزیں کی گئی ہیں۔ وزیر اعظم نے، حکومت نے اپنے کئی اختیارات چھوڑے ہیں اس پہ، لیکن پارلیمان کو، اس ایوان کو مضبوط کیا ہے، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ فریمرز نے جب کانسٹیٹیوشن بنایا تھا تو آرٹیکل 239 میں ایک میکنزم دے دیا تھا کہ آئینی ترمیم 2/3 اکثریت سے ہوگی، اور اس میں یہ بھی لکھ دیا تھا کہ فار ریموول آف ڈاؤٹس ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ پارلیمان کے اختیار پہ کہ وہ کانسٹیٹیوشن میں کون سی ترمیم کر سکتی ہے یا کون سی نہیں کر سکتی کوئی قدغن نہیں ہے۔ یہ وہ ایوان ہے جو آئین بنایا جس نے، اور اسی ایوان کو یہ اختیار ہے کہ وہ آئین میں تبدیلی کرے، تحریف کرے، ایجاد کرے۔ بہت شکریہ جناب چیئرمین۔ پہلے PTI کے پارلیمنٹری لیڈر had already given the floor. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو جناب چیئرمین۔ جناب چیئرمین، ایک بات تو آپ مانیں گے، اور وہ یہ ہے کہ آئین جو ہے وہ قوم کو اکٹھا کرتا ہے۔ آئین ایک سوشل کانٹریکٹ ہے جو لوگ بناتے ہیں اپنے لیے کہ ہمیں گورننس کیسے ہوگی۔ آئین لوگوں کو جدا نہیں کرتا۔ جب آئین بنتا ہے تو وہ لوگوں کی رضامندی اور اتفاق رائے سے بنتا ہے۔ اگر رضامندی اور اتفاق رائے نہیں ہوگی تو یقینی طور پہ وہ آئین اپنی موت ہی مر جائے گا، اور مرتے مرتے جس قوم نے بھی آئین بنانے کی کوشش کی کنسنسس کے بغیر، وہ مرتے مرتے قوم کو بھی ایسا برا نقصان پہنچاتا ہے کہ قوم 20-25 سال پیچھے چلے جاتی ہے۔ پاکستان کی تاریخ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں جناب چیئرمین۔ 1956 میں ہم نے آئین بنایا، اس میں پوری قوم کا کنسنسس نہیں تھا۔ کیا ہوا؟ 3-4 سال میں وہ مر گیا اور اس کی جگہ مارشل لا آ گیا۔
1962 والا جو آئین تھا وہ بھی مسلط کیا گیا تھا لوگوں پہ. 8 سال بعد وہ ختم ہو گیا اور ایک اور مارشل لا آ گیا. اسی طرح جس طرح آئین بنتا ہے جناب چیئرمین کنسنسس سے، لوگوں کی رضامندی سے، اسی طرح آئین میں ترمیم بھی لوگوں کی رضامندی سے ہی ہوتی ہے، ان کے کنسنسس سے ہوتی ہے. اور اگر نہ ہو تو وہ ترمیم، حالانکہ ہم بات کرتے ہیں صرف ایک ترمیم کی، لیکن وہ ترمیم بھی ایسا نقصان پہنچاتی ہے قوم کو کہ وہ 20-25 سال پیچھے چلے جاتی ہے. اس کی مثال آپ کے سامنے ہے. آپ کی جب حکومت تھی اس نے بھی سفر کیا، اور جو اس وقت حکومت ہے انہوں نے بھی سفر کیا. آرٹیکل 58(2)B آپ کو یاد ہوگا، اس کے تحت پریزیڈنٹ کو طاقت دے دی گئی تھی کہ وہ ایک منتخب حکومت کو گھر بھیج دے، پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر دیں. اور وہ آپ کی حکومت بھی 2 بار گئی اسی 58(2) کے پیچھے، اور PMLN کی حکومت بھی آرٹیکل 58(2)B کی زد میں آئی. تو ہم نے دیکھا کہ ایک امینڈمنٹ جو مسلط کی گئی تھی ایک ڈکٹیٹوریل رجیم میں، اس نے کتنا بڑا جمہوریت کو نقصان پہنچایا. اور اس کے بعد جناب چیئرمین مارشل لا پھر آ گیا. تو کنسنسس جو ہے، اتفاق رائے، یہ بہت ضروری ہے کسی بھی آئینی ترمیم کے لیے. یہ جو آئینی ترمیم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یقینی طور پہ انصاف کے ساتھ، آئین کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ اس وقت میں اور میرے 3-4 ساتھی تو ضرور ادھر بیٹھے ہیں. باقی ساتھی اس وقت آ نہیں سکے کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ وہ پکڑے جائیں گے اور ان سے زبردستی ووٹ لیا جائے گا. اور شاید کچھ ساتھی ہمارے آج افواہ ہے کہ پیش کیے جائیں گے اس ایوان میں، جو آ کے کسی زبردستی یا کسی اور وجہ سے وہ ووٹ کریں گے آج. لیکن جو آئینی ترمیم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جناب چیئرمین، جو آج کوشش کی جا رہی ہے، اس کا جو پورا عمل ہے، لوگوں کو زبردستی لوٹا بنانا، لوگوں کو پیسے دے کر ووٹ لینا، لوگوں سے زبردستی کر کے ووٹ لینا ایک آئینی ترمیم کے لیے، لوگوں کو زد و کوب کر کے ووٹ لینا، لوگوں پر ظلم ڈھا کے ووٹ لینا، لوگوں کی بچے، بیویاں، بہنیں، بھائی، ان کو پکڑ کے ابڈکٹ کر کے مسنگ پرسن بنا کے ووٹ لینا. یہ جو عمل ہے آئینی ترمیم کا، یہ کنسنسس بیسڈ نہیں ہے. یہ لوگوں کی رضامندی اس میں شامل نہیں ہے. اس پروسیس، یہ جو عمل یہ سارا ہو رہا ہے، میری نظر میں جناب چیئرمین، یہ نہ صرف جرم ہے، نہ صرف یہ آئین کے خلاف ہے، نہ صرف یہ جمہوریت کے پرنسپلز کے خلاف ہے، اصولوں کے خلاف ہے، بلکہ یہ جو ہمیں ہمارے مذہب سکھاتا ہے، جو اسلام سکھاتا ہے، جو کرسچینٹی سکھاتی ہے، جتنے دنیا کے مذاہب ہیں ان کی بھی خلاف ورزی. آپ کسی کو زبردستی کر کے اس کی آمادگی نہیں لے سکتے. تو آج ہو سکتا ہے آپ بل پاس کرا لیں، آپ کو بڑا کانفیڈنٹ ہے آپ کہ کرا لیں گے، شاید کرا بھی لیں، لیکن اگر آپ ہمارے لوگوں کو استعمال کرنا چاہیں گے تو میرے پاس ایک ڈاکیومنٹ ہے سر جناب چیئرمین، جو میں آپ کو اس کی کاپی بھی پیش کروں گا. اور وہ یہ ڈاکیومنٹ ہے، جب یہ آئینی ترمیم آ رہی تھی تو آرٹیکل 63A کی روح کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک فیصلہ کیا، ایک پارلیمنٹری میٹنگ کی، اور پارلیمنٹری میٹنگ میں ہم نے یہ کہا کہ ہم کسی قسم کی آئینی ترمیم جو کرنے جا رہی ہے حکومت، اس کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے. اور اس پہ میں نے سارے جو ہمارے سینیٹر حضرات ہیں ان کے دستخط بھی لیے. یہ سائنڈ ڈاکیومنٹ ہے. تو اگر آج کوئی کوشش کرے گا ان میں سے آ کے ووٹ کرنے کا،
تو ان کا ووٹ آپ کائنڈلی کاؤنٹ نہ کریں. یہ ہمارا موقف ہے. جناب, چونکہ یہ پروسیس جو تھا سارا وہ شروع ہی ایسا ہوا, اس کی شروعات ہی اتنی چھپ چھپا کے رات کے اندھیرے میں ہوئی کہ ہم نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم اس پروسیس کا, اس عمل کا حصہ ہی نہیں ہوں گے. اور آنریبل لاء منسٹر نے کہا تو ضرور کہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی تھی, ہم اس میں بیٹھے, لیکن ہم اس کا حصہ نہیں بنے. ہم ہر پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ میں ہم نے بڑا واضح کر دیا کہ ہم بیٹھے ہیں سننے کے لیے, دیکھنے کے لیے, وٹنس کرنے کے لیے, تاکہ ہم شہادت دے سکیں کہ کیا پروسیس تھا اس پارلیمنٹری کمیٹی میں, لیکن ہم نے اس میں شمولیت نہیں اختیار کی. ہم نے کوئی اپنا ایک بھی امینڈمنٹ, ایک بھی ہم نے کلوز اس میں نہیں دیا, اور یہ میں آپ کو ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اس میں موجود تھا. پروسیس کا حصہ تو ہم نہیں تھے, لیکن فار دا ریکارڈ کچھ باتیں میں آپ کو کرنے جا رہا ہوں. اور جو میں کہنے جا رہا ہوں جناب چیئرمین, میرے پاس کم از کم ہر سٹیٹمنٹ کے لیے جو میں سٹیٹمنٹ دینے لگا ہوں اس کے لیے 3 وٹنسز ہیں. اور اگر آپ چاہیں گے تو مجھے ڈاکیومنٹس بھی دے دیے گئے ہیں, تو میں اگر کوئی اس کو ریفیوٹ کرنا چاہے, اس کو کہنا چاہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں, تو اپنی ٹرن پہ وہ کہہ سکتے ہیں, لیکن پھر مجھے اجازت ہوگی کہ میں وہ وٹنسز بھی پیش کروں اور ڈاکیومنٹس بھی آپ کو پیش کروں. جناب, فار دا ریکارڈ جب یہ شروع ہوا تھا معاملہ, تو ایک ڈاکیومنٹ حکومت نے تیار کیا یا کسی اور نے کیا, وہ وٹنسز میرے پاس نہیں ہیں, لیکن سرٹنلی حکومت کا ہی ڈاکیومنٹ تھا. اس ڈاکیومنٹ میں 80 سے زیادہ ترامیم تھیں, اور اس کا ایم کیا تھا, اس کا مقصد کیا تھا. اس کا سب سے پہلے مقصد تو بہت خطرناک تھا, بہت ہی خطرناک جناب چیئرمین, اور وہ یہ تھا کہ جو ہم سب کے بنیادی حقوق ہیں, ہمارا رائٹ ٹو لائف, فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف موومنٹ, ایون ڈیو پروسیس, فیئر ٹرائل, یہ سارے جو بنیادی حقوق ہیں وہ سائڈ پہ کیے جا سکتے ہیں کسی بھی بہانے سے. اور اگر وہ ہمیں کسی کو اٹھا کے اریسٹ کر لیا جائے اور وہ بہانہ بنا دیا جائے جو اس شک میں تھا, شک کا ریفرنس بھی دے دیتا ہوں, آرٹیکل 8 میں جو ترمیم کی جا رہی تھی, اس بہانے سے اگر کسی کو اٹھا بھی لیا جائے تو یہ بھی تھا کہ آپ کسی عدالت کے پاس بھی نہیں جا سکتے. سو یہ ایک اس کی شک تھی بڑی گمبھیر قسم کی, جس کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی کہا دیکھتے ساتھ ہی کہ ایک کالا ناگ ہے. اسی طرح آرٹیکل 199, جو ہم سب کو پتہ ہے کہ آرٹیکل 199 کیا ہے. آرٹیکل 199 یہ ہے کہ اگر ہمارے کوئی بھی حکومت یا کوئی بھی آفیشل کوئی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ہم عدالت جا سکتے ہیں, ہائی کورٹ میں جا کے ریلیف لے سکتے ہیں, اپنی استدعا پیش کر سکتے ہیں, اور ہم جو ریکویسٹ کریں وہ مل سکتی ہے. وہ بھی جو پاور تھی ہائی کورٹ کی وہ بھی ختم کی جا رہی تھی کئی معاملوں میں. اسی طرح ایک آئینی عدالت بنائی جا رہی تھی, اور اس آئینی عدالت میں کیا تھا, اس آئینی عدالت میں یہ تھا کہ آپ اپنی من پسند عدالت بنائیں گے, اپنے من پسند ججز اس میں رکھیں گے, اور وہ عدالت کے ذریعے آپ اپنے بہت سارے کام کرا لیں گے, اور بہت سارے کیسز جو آپ کے خلاف ہیں یا جو آپ کے مخالفین کے خلاف ہیں, بالخصوص PTI کے خلاف ہیں, جس جماعت کو میں بلانگ کرتا ہوں, عمران خان بانی چیئرمین PTI کے خلاف ہیں, وہ کیسز ختم ہو جائیں گے اور آپ کے کیسز جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے. یہ اس قسم کی گمبھیر اور خطرناک شک تھیں اس 80+ کلازز میں جو پہلے آیا ڈاکیومنٹ. تو جب ہم نے یہ دیکھا, ہمیں نہیں پتا تھا اس وقت, صرف اخباروں میں پتہ چل رہا تھا, لیکن آپ نے جو پارلیمنٹری کمیٹی کا ذکر کیا ابھی آپ کے سامنے لاء منسٹر صاحب نے,
اس پارلیمنٹری کمیٹی میں جو پہلی میٹنگ ہوئی اسی دن سیشن بھی ساتھ کال ہوا تھا، سینٹ کا بھی اور نیشنل اسمبلی کا بھی، اور خبر یہ چل رہی تھی کہ کچھ لوگوں کو لے کے آیا جائے گا اور یہ بل پاس کر دیا جائے گا۔ وہ تو ہم شکر گزار ہیں اس وقت مولانا صاحب کے اور JUI کے کہ انہوں نے جب یہ دیکھا، اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب میرے پیچھے بیٹھے ہیں، انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ والا جو ڈرافٹ ہے یہ تو ہمیں قطعاً منظور نہیں، کیونکہ یہ آئین کی امینڈمنٹ نہیں، یہ آئین میں ترمیم نہیں، یہ آئین کو توڑا جا رہا ہے، یہ قوم کو ایسا نقصان پہنچایا جا رہا ہے جو کہ کبھی درست نہیں ہوگا، اس لیے ہم بھی اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ جب یہ کہا گیا، ہمیں بتایا گیا، تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے ساتھ ایک اور پارٹی ہے جو کھڑی ہوئی ہے انصاف کے لیے، قوم کے لیے، جمہوریت کے لیے، جو قانون کی بالادستی کے لیے کھڑی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے، اخباروں میں سارا آتا رہا، سب کو پتہ ہے کیا ہوا۔ پارلیمنٹری کمیٹی تو ایک ربڑ سٹیمپ کمیٹی تھی، اس نے ایک ڈاکیومنٹ پاس کر دیا، لیکن پرسوں ہمیں مولانا صاحب سے ملاقات کرنے کا موقع ملا۔ انہوں نے ایک ڈاکیومنٹ اور پیش کیا ہمیں، اور ڈاکیومنٹ پیش کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے جس پہ کچھ ایگریمنٹ ہو رہی ہے مختلف جماعتوں میں، آپ اس کو دیکھیں۔ ہم ایک سیاسی جماعت کے طور پہ اس کو دیکھنے کے لیے تیار تھے، مگر جناب چیئرمین ایک اور پروسیس کی بات کر رہے ہیں، عمل کی بات کر رہے ہیں، ایک اور عمل جاری تھا ان دنوں میں، اور عمل یہ تھا کہ جو ہمارے بانی چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، ان کے ساتھ ملاقات کا جو چل رہا تھا پروسیس، وہ سارا بند کر دیا گیا۔ ان کو ساتھ ہم ملاقات نہیں کر سکتے تھے، تو آپ خود ہی بتائیے جناب چیئرمین کہ مشاورت کے بغیر ہم کس طرح دیکھ سکتے ہیں یا کس طرح کامنٹ کر سکتے ہیں کہ ایک آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے جس کا ڈاکیومنٹ ہمیں ملا ہے، ہم کس صورت میں، کس سچویشن میں ہم اپنا فیصلہ خود کر لیں ان کی مشاورت کے بغیر۔ ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں وقت دیا جائے کہ ہم عمران خان صاحب سے ملیں۔ مولانا صاحب نے فیسیلیٹیٹ کیا اور ہمیں وہ وقت ملا جو تقریباً 35 منٹ کا وقت دیا گیا۔ اس 35 منٹ میں ہمیں سب سے پہلے تو یہ پتہ چلا کہ 15 دن سے عمران خان صاحب کو کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ ان کو ایک 10 بائی 12 فٹ کے کمرے میں بند کر کے، نہ ان کے پاس ٹیلی ویژن تھی، نہ ان کے پاس نیوز پیپر تھا، نہ کوئی اخبار تھی، نہ کسی سے کانٹیکٹ تھا، اور صرف 1.5 گھنٹے کے لیے انہوں نے بتایا کہ ان کو باہر نکالا جاتا تھا اور پھر اندر رکھا جاتا تھا۔ تو ان کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، ان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ہم کیوں آئے ہیں، اور یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جس کی پوری قوم دیکھ رہی ہے، اس کا کیا، اس کی شقیں کیا ہیں، اس کی ڈسکشن کیا ہے۔ تو انہوں نے بلکہ ہم سے پوچھا کہ آپ کس طرح آ گئے، آپ کو کس نے اجازت دی، اور یہ ریکارڈڈ ہے کیونکہ وہاں سارا کچھ ریکارڈ ہوتا ہے، تو یہ سارا کچھ ریکارڈڈ ہے، اس لیے میں جو بات کر رہا ہوں بالکل ایگزیکٹلی کر رہا ہوں جو ادھر ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو بتایا کہ یہ پوزیشن تھی کہ پہلے ایک بہت خطرناک قسم کا بل تھا، JUI نے ایک بہت بڑا اچھا سٹینڈ لیا، اور اس میں انہوں نے ایک نیا بل لے کے آئے ہیں جس میں سے بہت ساری شقیں جو ہیں، جو میں نے پچھلی کا ذکر کیا، آرٹیکل 8 کی امینڈمنٹ، آرٹیکل 199 کی امینڈمنٹ، کانسٹیٹیوشنل کوڈ، وہ نکال لیا گیا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں۔ تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ اچھی بات ہے، ڈسکشن ہونی چاہیے، لیکن اس طرح تو نہیں کہ میں ادھر بیٹھا ہوں اور 5 منٹ میں اس کے اوپر کوئی فیصلے کروں۔ میرے اور بھی ساتھی ہیں، آپ کے پارٹی کے اور بھی لیڈرز ہیں، میں چاہوں گا کہ ان سے مل لوں،
اور مل کے پھر اس کو ہم معاملے کو آگے چلاتے ہیں. جلدی کیا ہے؟ 25 کی تاریخ کا ہم نے ذکر کیا کہ شاید 25 تاریخ بہت اہم ہے حکومت کے لیے. بار بار بات کرتے ہیں 25 25 25 25. تو انہوں نے پوچھا 25 کیا ہے؟ 25 آپ کو بھی پتا ہے, ہم کو بھی پتا ہے کہ 25 کو جو ایگزسٹنگ چیف جسٹس صاحب ہیں وہ ریٹائر کر رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے وہ 25 سے پہلے ہے, اور اس کی میں وجہ بھی بتاؤں گا کہ کیا ہے آگے چل کے, لیکن 25 امپورٹنٹ ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کسی پریشر میں نہیں آنا, مجھے چاہیے مشاورت. ہم نے جب آ کے واپس پوچھا کہ ہمیں مشاورت کا مزید وقت دیجیے تو وہاں سے کوئی اطلاع نہیں آئی. تو دوسری وجہ جو ہم اس پروسیس کا حصہ نہیں بن سکے, نہ بن سکتے ہیں, نہ بننا چاہیں گے, وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بانی چیئرمین سے مشاورت کا بھی موقع نہیں ملا. اس لیے یہ 2 وجوہات تو میں نے آپ کو بیان کر دیں. اب تیسری پوزیشن آتی ہے جو ایکچولی یہ ڈاکیومنٹ آیا ہے سامنے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں کہہ تو نہیں سکتا بڑے وثوق سے, لیکن مجھے لگتا یہی ہے جو میں نے ڈسکشنز کی اپنے کچھ ساتھیوں سے, کہ یہ جو ڈاکیومنٹ آیا ہے جو سر جناب چیئرمین آئینی ترمیم ہے, یہ کوئی عام ڈاکیومنٹ نہیں ہے, یہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے. A constitution that is for the people, it is by the people. لیکن مجھے لگا کہ اس ایوان میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو پڑھا بھی نہیں, اور اگر آپ میں چاہتے ہیں تو میں کچھ لوگوں کا امتحان لے سکتا ہوں. ادھر میں بات کر سکتا ہوں کہ آرٹیکل 175A کی شق نمبر 7 میں کیا ہے اور آرٹیکل 188 میں کیا ہے. تو 99% ہو سکتا ہے لوگ مجھے جواب نہ دے سکیں اور اس امتحان میں فیل ہو جائیں. ہم اس طرح امینڈمنٹ پاس کریں گے تو یہ جمہوریت پہ ایک طرح سے بہت بڑا دھبا ہوگا سر. اب سر تیسری وجہ جو میں کوئی میں بالکل بات کر رہا ہوں جناب آن دا ریکارڈ. اب سر آپ یہ دیکھیے جناب چیئرمین, ٹائم کو دیکھتے ہوئے یہ آئینی ترمیم میں مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ پاس تو ہو جانا ہے, لیکن فار دا ریکارڈ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس ڈاکیومنٹ کو میں نے سرسری طور پہ جو پڑھا ہے ابھی, اس میں بھی بہت سیریس ایررز ہیں. ایسے سیریس ایررز ہیں جو کہ اتنا نقصان پہنچائیں گے ہمیں مستقبل میں کہ ہمیں اس کو ریورس کرنے میں بہت مشکلات پیش آئیں گی. 1-2 ایگزامپلز دے دیتا ہوں آپ کو. مثلاً ٹھیک ہے, اس میں آپ نے جو آئینی عدالت بنانی تھی وہ نہیں بنائی, لیکن اسی کو ایک نیا نام دے دیا آئینی بینچ. اور اس آئینی بینچ میں بھی لاء منسٹر صاحب نے تو کہا ہے کہ اس میں انہوں نے اپوائنٹمنٹ کا طریقہ بتایا ہے, بالکل بتایا ہے, لیکن وہ سارا ٹلٹڈ ہے حکومت کے فیور میں. یعنی کہ اس پروسیس کے ذریعے حکومت اپنے جج اس بینچ میں بٹھا سکتی ہے. یہ آپ دیکھ لیجئے گا 3-4 دن میں یہ فیصلہ آنے والا ہے, اور وہ کن کن کو سلیکٹ کریں گے وہ آپ دیکھ لیں گے. سلیکشن کا پروسیس حکومت نے الٹیمیٹلی اپنے ہاتھ میں رکھ لیا ہے. اسی طرح مختلف کرائٹیریاز ہوتے ہیں. جناب چیئرمین آپ کے پاس بھی ڈسکریشن ہے, آپ بہت بڑے عہدے پہ بیٹھے ہیں, لیکن ڈسکریشن جب آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کی کوئی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں, اور گائیڈ لائنز ہوتی ہیں کہ آپ اگر یہ سچویشن ہے تو آپ یہ فیصلہ کریں گے, اگر یہ سچویشن ہے تو آپ مختلف فیصلہ کریں گے. اسی طرح ہر انسٹیٹیوشن کا ایک ڈسکریشن ہوتا ہے. اپوائنٹمنٹ کا بھی ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہوتا ہے. ٹرانسپیرنٹ پروسیس مثلا اپوائنٹمنٹ کا چیف جسٹس کا دیا ہوا ہے کہ وہ سینیورٹی بیسڈ ہونا چاہیے, سینئر موسٹ. اگر آپ نے سینئر موسٹ نہیں کرنا تو اس کے بھی پھر کرائٹیریاز ہوتے ہیں. اس قانون میں وہ کرائٹیریا نہیں دیا ہوا. تیسری چیز, آپ نے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا, چلیں کانسٹیٹیوشنل بینچ 1 سیکنڈ کے لیے مان لیتے ہیں کہ اچھی چیز ہے, کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیں, آئینی وہ کیسز دیکھے گا. لیکن سر
جو بھی پریکٹسنگ وکیل ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز بہت سارے ہوتے ہیں. رینٹ کیس میں بھی کانسٹیٹیوشنل میٹر آ جاتا ہے, سیلز ٹیکس کے میٹر میں بھی کانسٹیٹیوشنل ایشو بن جاتا ہے, عام کیس کسی کا ہو وہ بھی کانسٹیٹیوشنل اس میں لیگل پوائنٹ آ جاتا ہے. تو یہ تو اتنی بڑی کنفیوژن ہوگی کہ کون سا میٹر بینچ میں جانا ہے اور کون سا میٹر جو ہے وہ آئین کی اس نئی ترمیم کے تحت سپریم کورٹ میں جانا ہے, وہ کنفیوژن رہے گی. پھر پریزائڈنگ جج کیا ہے, اس کے کیا اختیارات ہیں, چیف جسٹس کے برابر ہے, اس سے کم ہے, یہ سارے سوالات ہیں. ہو سکتا ہے میں غلط سوال ریز کر رہا ہوں, لیکن جب ڈبیٹ ہوتی ہے, جب اس پہ بحث ہوتی ہے, تو پھر ان کے سوالات کے جواب آتے ہیں اور پھر ڈرافٹنگ میں وہ جو پرابلمز ہیں وہ آپ سالو کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ ایک ایوان میں آئے ہیں, سینٹ جیسے ایوان میں, جہاں لوگوں نے پڑھا ہی نہیں ہے اور وہ صرف ریلائی کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے اٹارنی جنرل صاحب بیٹھے ہیں, ہو سکتا ہے انہوں نے ڈرافٹ کیا, ہو سکتا ہے لا منسٹر صاحب نے کیا ہو, ان کی ڈرافٹنگ پہ ریلائی کر رہے ہیں, یا کچھ کمیٹی ممبرز نے بیٹھ کے فیصلہ کیا ہو ان کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں, تو یہ بات درست نہیں ہے. لیکن بہرحال الٹیمیٹلی ہم لوگ اس میں حصہ, جس طرح آپ کو میں فائنلی اناؤنس کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس میں ووٹنگ نہیں کر سکتے, لیکن ہم آن دا ریکارڈ مولانا صاحب کا اور JUI کا بھی ایک طرح سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے وہ والا جو ایک خطرناک قسم کا بل حکومت لانا چاہتی تھی اس سے کم از کم ہمیں بچایا ہے, اور ایک ایسا بل آئے ہیں جس سے شاید آئین ٹوٹے نہ, لیکن ضرور اس کی وہ توڑ موڑ کے اس کی کافی اس کو نقصان پہنچے گا. اور الٹیمیٹلی آپ دیکھیے گا ہم سارے ادھر ہی ہیں, اور اگر ادھر ہی رہے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں ریورس کرنا پڑے گا اس سارے مسئلے کو. تھینک یو سو مچ سر. رکھیں, میں پارلیمنٹری لیڈر کو دیا ٹائم, اب میں پیپلز پارٹی کی پارلیمنٹری لیڈر کو دیں, آپ کو ملے گا ٹائم. نیکسٹ آپ چلیں, پارلیمنٹری لیڈر آپ کے بول چکے ہیں. پارلیمنٹری لیڈر, شکریہ چیئرمین صاحب, بہت بہت شکریہ چیئرمین پارلیمنٹری صاحب. لیڈر میں دیتا ہوں. اتنی تفصیل آدھا گھنٹہ ہو. شکریہ چیئرمین صاحب. آپ ہاؤس میں آپ بولے شہری, آپ نہیں, وہ چیئرمین ذرا دیکھ رہے ہیں. شروع کروں چیئرمین صاحب, اجازت ہے؟ رحمان صاحبہ, اجازت ہے چیئرمین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں سمجھتی ہوں ہم سارے یہاں موجود ہیں, پورے ملک کی توجہ مبذول ہے اتنے اس اہم آج یہاں جو لیجسلیشن پاس ہونی ہے ایوان میں. اور میں ایک بات ضرور کہوں گی, میں نے اپوزیشن کے پارلیمنٹری لیڈر بیرسٹر صاحب کی باتیں سنی, اور ہم نے ان کو بصد احترام نہ صرف سنا پر اس کمیٹی میں شمولیت کی دعوت دی تھی. ان کی ساری شکیں جو ہیں اور جو سجیشنز سے بار بار انوائٹ کیا, انہوں نے آخری دن تک اپنے نیشنل اسمبلی کے اور چیئرمین پارٹی کے بیرسٹر گوہر کے ساتھ آخری دن تک کوئی ترامیم جو ٹھوس تھیں, جن کا کوئی معنی تھا, ان کی کوئی انہوں نے شک نہیں پیش کی. تو یہ 10 دفعہ یہ کمیٹی ملی ہے, پارلیمانی کمیٹی. اب میں شروع کرنا چاہتی ہوں چیئرمین صاحب کہ یہ سوال ہو رہا ہے کہ یہ کیوں بن رہا ہے. بار بار یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ ایک سیاسی مقاصد کے لیے ہوتا ہے. تو پہلی بات تو میں یہ کہوں گی کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی ہوں اور ایک ادنا کارکن ضرور ہوں, لیکن اس وقت مجھ پر ایک ذمہ داری ضرور ہے یہ قوم اور اس ایوان کو یاد دلانے کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس آئین کی بنیاد رکھی اور کنسنسس اور شراکت داری سے رکھی 1973 کے آئین کی. اس کے بعد 18ویں ترمیم کے ذریعے وفاق کو بچانے کا ایک پورا ڈھانچہ اور منصوبہ پیش کیا, اور آج اسی تسلسل میں میثاق جمہوریت کے تسلسل میں اس کی لیگسی اور اس کی میراث میں جو شہید محترمہ کا خواب تھا, اس وقت میاں محمد نواز شریف کا بھی خواب تھا, اس کی آپ جانتے ہیں چیئرمین صاحب 70 سے 80% شکیں ہم نے یقینی بنائیں, 18ویں ترمیم کے ذریعے یقینی بنائیں.
اور اس عمل میں بھی پیپلز پارٹی نے پہل کی، اپنے سارے دوستوں کو زوما کو ساتھ لے کے چلے اور ایک طویل ایکسرسائز کے ذریعے یہ کیا۔ آج جو ہم کرنے جا رہے ہیں کوئی حملہ نہیں ہے، بار بار کہا جا رہا ہے حملہ ہے، تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے سب یہ بات تسلیم کریں گے، جو چیئرمین ہے اس پارٹی کے، نوجوان، لیکن اتنی انہوں نے اس میں تحرک کی، اتنی لیڈرشپ دکھائی کہ اس کا جو دائرہ تھا، سرکل آف کنسلٹیشنز تھا، دائرہ شراکت داری کا، چیئرمین صاحب انہوں نے نہ صرف وکلا تنظیموں میں خود جا کے بات کی ہے، اس کے دلیل دیے ہیں، اس کے آپ خود وکیل بنے ہیں اور ہر جگہ اپنا موقف شفافیت کے ساتھ اور ڈٹ کے قوم کے ساتھ شیئر کیا ہے، میڈیا پہ شیئر کیا ہے، آپ کے توسط پارلیمان میں بھی شیئر ہوا ہے۔ اور میں یہ بھی کہوں گی کہ سول سوسائٹی کا انگیجمنٹ، مجھے بار بار کہا گیا کہ آپ نے ہر سول سوسائٹی کے ایکٹر سے، چاہے آپ ان کی بات سن سکیں یا نہیں، انکلوڈ کر سکیں نہیں اس فیز میں، لیکن ان کی بات سنیں، ان کو وزن دیں، ان کو عزت دیں اور ان کا ہر جو ان کی پریشانی ہے، ان کی جو سوچ ہے پیپلز پارٹی کے طریقہ کار میں، خاص طور سے انسانی حقوق کے حوالے سے ان کو انکلوڈ کریں۔ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں چیئرمین صاحب، لیکن قوموں کی تاریخ میں ایک موڑ آتا ہے۔ کون مجھے یہاں کہہ سکتا ہے کہ آپ بتائیں، اپنے صدقے دل سے بتائیں کہ is our judicial system not broken? Is it not broken? Please tell me if that is not something you can say. یہاں عزت سے میں کہوں گی 58(2)B کی بات ہوئی، 58(2)B تگ و دو کر کے ساری جماعتوں نے مل کے ہٹایا، تو پھر آپ کو اور میاں نواز شریف کو ایک اور 58(2)B میں ہٹا دیا گیا۔ جیسے آپ نے خود بتایا ہے کہ کسی نے آپ سے کہا گیلانی صاحب آپ نے تو ہٹا دیا ہے، لیکن پھر دیکھیے گا کہ کہاں سے آپ کو ہٹایا جائے گا جب آپ پرائم منسٹر ہیں۔ تو پرائم منسٹر کو آپ جس دن نو کانفیڈنس لیتے ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری نے بار بار یہ بات سمجھائی ہے کہ ایک تو آپ کا حق ہے، پارلیمان اپنے حقوق مانگے، سسٹم کو فکس کرنے کی کوشش کرے، تو کہا جاتا ہے کہ آپ سیاسی مقاصد کے لیے کر رہے ہیں، اپنی جان بچانے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو جی سیاست کوئی گندا الفاظ نہیں ہے، کوئی گلی کی کت کا کچرا نہیں ہے، ہم فخر سے یہ سیاست کرتے ہیں اور بہت سے لوگ یہاں قربانی دے کے آتے ہیں۔ ہم کوئی صرف ایک بڑی سفید گاڑی میں یہاں نہیں پہنچتے ہیں، قربانیاں دے دے کے، اور ہمارے ہاں قربانیاں دے کے، شہری باجی ابھی بولیں گی، قربانیاں دے دے کے ہم پہنچتے ہیں۔ بالکل۔ تو آپ بتائیں مجھے کہ ہمیں حق یہ نہیں ہے کہ پارلیمان اپنے اختیارات کو یقینی بنانے کے لیے آپ کے شفافی انداز میں قانون سازی کریں؟ یہ کوئی بار بار کہا جا رہا ہے کالا سانپ تھا، دیکھیے جی ناک تھا، تو ہم ناک کے سامنے بین نہیں بجاتے، ہم کالے یا سفید ناک کے سامنے بین نہیں بجاتے، ہم پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں، ہم اسے وہیں ختم کرتے ہیں۔ جی کالا ناک ختم کیا گیا، اگر تھا تو وہ ختم کیا گیا، یہ کوئی بات نہیں ہوتی جی، تعمیری بات کریں، ملک کے حالات دیکھیں، آپ نے اسے جوڑنا ہے یا تقسیم کرنا ہے، آپ نے اسے توڑنا ہے یا تعمیر کرنا ہے۔ تو میرا آپ سے یہ کہنا ہے کہ کیوں پاکستان پیپلز پارٹی نے اسے بار بار اس کو اتنی لیڈرشپ دکھائی کہ میں نہیں سمجھتی کہ بہت سارے لوگ اس میں، ہر دوست نے انتھک محنت کی ہے، لیکن جو لیڈرشپ میں سمجھتی ہوں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے دکھائی ہے، میں سمجھتی ہوں کوئی اور نہیں دکھا رہا تھا اس وقت، کوئی سیاسی ویکیوم نہیں چھوڑا اس میں، کہ سیاسی لیڈرشپ کرے، اس میں ترامیم کرے شفافیت کے ساتھ۔ اب میں یہ بتاؤں گی، دیکھیے پہلا اپریل ڈاکٹر صاحب تو محترم ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، وہ بے شک کریں۔ دیکھیے چیئرمین صاحب، اس میں جو لڑائی لڑی گئی ہے، سیاسی لڑائی جو لڑی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ، فیڈرل ہر چیز فیڈریشن میں کیا ہوتی ہے۔ دیکھیے یہ وفاق کی جو پوری زنجیر ہے وہ پیپلز پارٹی کا آئین رہا ہے،
جب ایسٹ پاکستان آپ سے الگ ہوا، سقوط ڈھاکہ ہوا، اس کے بعد یہ سینٹ آئی وجود میں. یہ سینٹ سقوط ڈھاکہ کے بعد وجود میں آئی کہ نہیں چیئرمین صاحب؟ بچانے آپ کے وفاق کو کہ کوئی صوبہ پھر سر اٹھا کے یہ نہ کہے کہ ہمارے حقوق سلب ہوئے. ابھی بھی ان حالات میں بھی صوبوں کے حقوق سلب ہوتے ہیں. میں ببانگے دل کہوں گی، ہوتے ہیں، کیونکہ یہ پرفیکٹ ڈیموکریسی نہیں ہے. نہ ہم پرفیکٹ ہیں، نہ ہم فرشتے ہیں، لیکن ہم اس طرف آپ کے سامنے سر جھکا کے عوام کے سامنے کوشش کرتے ہیں. لیکن ہمارے حقوق ہم سے نہ لیں. صوبوں کے حقوق جب آئیں گے ایز ریپریزنٹڈ، نمائندہ حقوق جو پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے، اور جو شفافیت کے ساتھ آئیں گے اور ججز کی تقرری میں پارلیمان کا ہاتھ ہوگا، تو آپ مجھے بتائیں یہ کہاں سے اسالٹ ہے جوڈیشری پہ یا کورٹ پہ؟ بہت سے مسائل اٹھتے ہیں سر. چینجز میں بہت سے آپ بیرسٹر صاحب نے 18 منٹ بات کی، میں 10 کروں گی. تھینک یو سر. تو بہت سے مسائل اٹھتے ہیں، بہت سے مسائل اٹھتے ہیں، لیکن آپ نے ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائی، دونوں ہاؤسز کی پارلیمنٹری کمیٹی بنائی جن میں سارے پارلیمانی لیڈر موجود تھے. وہاں آپ آ کے تھینک یو ڈاکٹر صاحب، وہاں آ کے آپ اپنی گزارشات ٹھوس پیش کرتے. یہی حسن ہے جمہوریت کا. آپ اسی لیے الیکٹ ہو کے آتے ہیں، اسی لیے الیکٹ ہو کے آتے ہیں. اور بات سمپل سی ہے جی، کہیں دنیا میں کہیں یہ نہیں ہوتا کہ ججز اپنے لیے طے کرتے ہیں کون اپوائنٹ ہوگا، کون آگے جائے گا، کون نہیں جائے گا. دنیا میں پارلیمان کرتی ہے جوڈیشری ایڈوائزری کا. آپ کسی بھی ملک کو نکال کے دیکھیں، جوڈیشل ایڈوائزری کمیٹیز ہوتی ہیں جس میں سول سوسائٹی ہوتی ہے. اور یہاں رکھا گیا ہے کہ خواتین ہوں گی یا نان مسلم ہوں گے، اقلیت کے ممبر ہوں گے، تو جن کی آواز نہیں ہے ان کی بھی آواز ہوگی اس میں. آپ بتائیے اس میں کون سا حملہ ہے، کون سا ناگ ہے بھائی؟ مجھے تو ناگ نہیں نظر آ رہا، سوائے اگر آپ کے دل میں، اور آپ بار بار پرانے بل کو کرٹیسائز کریں جی اس میں یہ تھا، اس میں وہ تھا. 10 منٹ بالکل ہو رہے ہیں، میں کمپلیٹ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے خیال ہے کہ جی آگے جانا ہے ہاؤس میں. تو میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے کہوں گی آخری بات میں کہ دیکھیے ایوری تھنگ از اے ورک ان پروگریس سر. پارلیمان کی ہر کام ایسا ہوتا ہے. آپ آگے جا کے شراکت داری سے سب کچھ کر سکتے ہیں، اور آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے آپ کو فخر سے سر بلند نہیں ہو سکتا. آپ اس کو اسٹڈی کیجئے، آپ دوسرے ممالک کو سے موازنہ کریں اور آپ بتائیں. پھر میں آخر میں شکریہ ادا کروں گی آپ کا بھی چیئرمین صاحب. یہاں میرے سارے کالیگز ہیں، سینئر جونیئر ہر قسم کے بیٹھے ہیں، سب نے بہت محنت کی ہے اس میں. اور خاص طور سے چیئرمین بلاول بھٹو زدائی صاحب اور پرائم منسٹر جنہوں نے صبح شام ہمارے سوال جواب اور ہماری جتنی بھی سفارشات ہیں ان کو برداشت کیا. مولانا صاحب تو ظاہر ہے ہمارے ساتھ آئے ہیں اور انہوں نے جو ترامیم پیش کی ہیں وہ بھی سرآنکھوں پر. لیکن بہتر ہوتا کہ پی ٹی آئی بھی ایز اے پارلیمنٹری پارٹی سب کو اپنی سفارشات لے کے آتی. اسی لیے ہم پارلیمان میں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اب آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. تھینک یو چیئرمین صاحب. لیڈرز جب ٹائم ہوگا تو ان کو پہلے دیں گے. مگر ایمل بھائی میں ریکویسٹ کروں گا ذرا شارٹ. انشاءاللہ دی شارٹسٹ جتنی ہو سکے پاسبل. اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس پروسیس کو آپ وائنڈ اپ ہونا چاہیے. آپ لمبا کر رہے ہیں میرے خیال میں، اس کو آپ اتنا لمبا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ لوگ میرے ساتھ ہیں سر میں بات کرتا ہوں سر، برداشت کر لیں. بولنے تو دیں سر. شکریہ جناب، شکریہ سر. آج الحمدللہ آخر کار وہ ترامیم انشاءاللہ جمہوریت کی بقا، جمہوریت کی زوراوری، دستور اور پارلیمان کی طاقت کی نمائندگی کر رہی ہے زندگی بھر. لوگ ہمیں یاد کریں گے کہ ہم نے ثاقب نثار، جسٹس گلزار اور کوسا جیسے ججز کے فیوچر میں تقرری
روک دیے, ہمیں فخر ہے اس بات پہ. انشاءاللہ فائز عیسیٰ جیسے ججز پاکستان کو ضرورت ہے, پاکستان کو ضرورت ہے فائز عیسیٰ جیسے ججز کی. پاکستان کو لاہوری گروپ کی ضرورت نہیں ہے. جو جوڈیشری میں ساسو ماں کے فیصلے ہوتے تھے, ٹرکوں پہ فیصلے ہوتے تھے, جو لاہوری گروپ فیصلے کرتے تھے, انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس امینڈمنٹ کے بعد ایسے فیصلے اور ایسے لوگ سامنے نہیں آئیں گے. سر لوگ کہتے ہیں حکومت اپنے پاس طاقت رکھ رہی ہے کہ ججز کو اپوائنٹ کرے, تو اگر یہ طاقت حکومت کو نہ دے تو سینٹ کے کسی کلاس 4 کو دے دیں کہ وہ ججز کو اپوائنٹ کرے. آبویسلی حکومت کا نام ہی یہی ہے جس نے نظام کو چلانا ہے. حکومت عوام کی نمائندہ ہے, انہوں نے ججز کو بھی اپوائنٹ کرنا ہے, انہوں نے سپریم کورٹ کو بھی سیدھا کرنا ہے, کیوں رانا صاحب, انہوں نے ہائی کورٹ کو بھی سیدھا کرنا ہے, انہوں نے تمام نظام کو سیدھا کر کے عوام کے سامنے رکھنا ہے. سر ادھر بات ہوئی, آج کے دن ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن ایک طرف پارلیمنٹری لیڈر آف پاکستان تحریک انصاف کہتے ہیں کہ ہم نے روز اول سے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس بل میں ہم حصہ نہیں بنیں گے. اور تھینک یو, اسپیشل کمیٹی میں جتنے بھی ممبرز اراکین میرے سامنے بیٹھے ہیں, یہی رائے میری ہر اسپیشل کمیٹی میں رہی ہے کہ پی ٹی آئی نان سیریس, ناٹ انٹرسٹڈ, اور آپ جو بھی قانون لائیں گے یہ لوگ مخالفت کریں گے. سر 10 میٹنگیں ہوئی ہیں, 10 اسپیشل کمیٹی کی میٹنگ. ہر میٹنگ میں علی ظفر بھائی نے تقریر جاری ہے. آج کہہ رہے ہیں ہم نے حصہ نہیں لیا, ادھر نہ آ سکتے تھے, زوم پہ بیٹھ کے اپنی تقریر ہمیں سناتے تھے. ہر میٹنگ میں ہم نے سنی ہے, ہر میٹنگ میں وہ ڈکٹیٹر ایوب خان کا گند بیٹھا ہوتا تھا, اور ہر میٹنگ میں وہ اپنی گندگی ہمیں سناتا تھا. اور پی ٹی آئی میں اگر ایک ہی بہترین چیز ہے جو ان کا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہے, اور میں ان کو منتیں کرتا ہوں اپنے چیئرمین کو مان لے, آپ ہی نے چنا ہے, ہم نے نہیں چنا. بیرسٹر گوہر کو پی ٹی آئی کا چیئرمین پی ٹی آئی نے چنا ہے, ہم نے نہیں چنا. نہیں, پی ٹی آئی نے چنا ہے, اور یہ لوگ خود اپنے چیئرمین کو نہیں مانتے, اور بانی چیئرمین بانی چیئرمین بانی چیئرمین. اب بانی ختم ہو چکا ہے, بانی قید ہے, یہ سیاست ہے, سیاست میں آگے بڑھو. ہمارا بانی ہے, ہمارا بانی باچا خان 100 سال پہلے تھا, اب سیاست آگے چل رہی ہے, ہم آج تک بانی کے انتظار میں رہیں گے؟ یہ اس کا مطلب ہے یہ پارٹی نہیں, سنگل پرسن ہے, اس کی مرضی فیصلہ ہوگا وہی ہوگا, اس کی نہیں مرضی فیصلہ نہیں ہوگا. سر میں بات کروں گا سر, ابھی تھوڑی کلاس باقی ہے. سر اس آئینی ترمیم پہ پی ٹی آئی کے علاوہ, اور پی ٹی آئی کی یہ خواہش اور یہ خصلیت پہلے دن سے کہ اگر ہم ان کو آج کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے سوا کوئی عبادت والا نہیں, اور حضرت محمد از لاسٹ میسنجر, شاید یہ اس کی بھی مخالفت کرتے کیونکہ مسلم لیگ والے اس کو لا رہے ہیں. لہٰذا آج میں سر ریکویسٹ کروں گا آپ سے, چیئر سے, کہ جتنے بھی پارلیمنٹری لیڈرز ہیں, آپ کی بدولت ہم سب نے اسپیشل کمیٹی میں حصہ لیا ہے, ورنہ اسپیشل کمیٹی سے سینیٹرز کو باہر رکھا گیا تھا. ہم سب کی ڈیمانڈ پہ آپ نے سر سب کو اندر رکھوایا اس لیے کہ سینٹ میں بھی فائدہ ہے. آج میں سمجھتا ہوں جو بل پیش ہو رہا ہے اس میں 4 نکات کم ہیں. برادر آپ کے 4 نکات نہیں ہیں اس میں, ہم نے 26 نکات پہ اتفاق کیا تھا, آج 22 نکات آ رہے ہیں. میں بات کرتا ہوں, مجھے بھی کر رہے تھے نا, کامران صاحب اپنی بارے میں بات کریں گے. 9 مئی کو جس نے بھی دفاعی تنصیبات پہ حملہ کیا ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, اگر آپ بل کا حصہ اس کو بناتے ہیں یا نہیں بناتے. یہ ہم ٹھیک ہے, ہمیں دفاعی ادارے سے ہزاروں شکایات,
پی ٹی آئی کو کیا شکایت ہوگی؟ آپ کے بانی کو قید کر لیا بس. تاریخ یاد رکھیں, میں اس گھرانے سے ہوں جس کا باپ, دادا اور پردادا ایک ہی وقت میں تینوں نسل عمر قید میں بند تھے. عمر قید میں. ہم نے تب بھی کسی فوجی چونی پہ حملہ نہیں کیا. ہاں, اپنی سیاست کی. 12 اگست 1948 کو سر 600 سے زیادہ شہداء عوامی نیشنل پارٹی کو ریاست نہیں دیے. ہم نے جنگ نہیں کی کیونکہ ہماری ریاست ہے, ہمارا ملک ہے, ہمارا پاکستان ہے. ہم نے تو یہ قسم کھائی ہے کہ اپنے ملک کو ہم اوروں سے بچا کے رکھیں گے. تو کیا ہم خود بیٹھ کے اپنے ملک کے اندر حملے کرنا شروع کر دیں؟ ہاں, ہمارے شکایات ہیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہمارے شکایات نہیں ہیں, لیکن جتنے بھی پارلیمنٹری لیڈرز بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کے علاوہ, ان سب کا اتفاق سر آ چکا ہے اس مسودے پہ. ٹھیک ہے, جے یو آئی کی وجہ سے 4 نکات اٹھائی گئی ہیں. میں انٹیریئر منسٹر صاحب کو کہتا ہوں کہ وہ نکات لائیں. کوئی سپورٹ کرے گا یا نہیں, میں سپورٹ کروں گا کہ اگر فوجی تنصیبات کے اوپر کوئی بھی حملہ کرتا ہے اس کے خلاف سخت ترین کارروائی ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہونا. اور یہ سر صرف فوجی تنصیبات پہ نہیں, میں نے پہلے بھی بات کی, میرے دوست سیکنڈ کریں گے کہ یہ فوجی تنصیبات کے ساتھ ساتھ سرکاری تنصیبات اور سرکاری تنصیبات کے ساتھ ذاتی پرسنل تنصیبات پہ بھی کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ حملہ کرے. شکریہ سر. کے پی ہاؤس کو تو آپ نے وارڈ دیا, ادھر تو ڈرامے باز بٹھایا آپ نے, کبھی بند کرا رہے ہو کبھی کھلا کرا رہے ہو. اگر آپ کا بس چلے تو کے پی ہاؤس نہیں پورا پاکستان بند ہو جائے گا. لیکن انشاءاللہ ہم لوگ بیٹھے ہیں, ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے. ہم ایک بانی کو بند کر کے سارا پاکستان چلتا رہے گا. سر آئی ریکویسٹ یو کہ یہ باس مباحثہ, اب چونکہ اس پہ بہت مباحثے ہو چکے ہیں, 1 مہینہ مباحثہ ہو چکے ہیں. آپ بھی سر اس کمیٹی میں تھے, آپ نے کیوں نہیں اس کمیٹی میں بات کیا؟ علی ظفر صاحب, آج آپ تنقید کر رہے ہیں, قوم کے سامنے ڈرامہ پیش کر رہے ہیں. 1 مہینہ 10 دن ہم نے آپ کی تقریریں سنی, ایک تجویز نہیں دی آپ نے, ایک تجویز نہیں دی آپ نے. سر اگر کوئی بات غلط لگی ہو, سر اگر کوئی بات غلط لگ رہی ہو میں معذرت خواہ ہوں. سر اگر کوئی بات غلط لگ رہی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں. اگر میری بات غلط ہے تو عمل پورا کے پورا غلط ہے. اس عمل کو ہم نیگلیکٹ کرتے ہیں. تو میں نے کیا کیا ہے؟ تو ڈرامے تو کیا ہے؟ ڈرامہ کوئی غلط لفظ ہے؟ میں بابا ڈرامہ غلط لفظ ہے؟ سر ہم سب کی باری چپ ہوتے ہیں, ہم سب آپ کے سن رہے ہوتے ہیں. ہر ایک ڈائیلاگ, جو ڈائیلاگ ہے ہماری یہ سنے نہیں کیا؟ سر آخر میں ایک بات کروں, جو لوگ اپنا خود فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا اور فلانے نے کیا, بلیٹی صاحب بیٹھے, کاکڑ صاحب بیٹھے, پی ایم ایل کاف والے بیٹھے, ہم سب ہمارے سمیت پاکستان مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی نے جو کلوزز عوام کے خلاف تھے اس میں ہم جے یو آئی کے بھی مشکور ہیں, انہوں نے بھی وہ سوالات اٹھائے ہیں. اور ہم تمام لوگوں نے اس میں سے جو 56 سے یہ 26 میں آیا ہے تو یہ سب کی مشاورت سے آیا. یہ نہیں کہ یہ 1-2 فریق نے کوشش کی اور اس سے ہو گیا اور باقی سب میرے خیال میں ایک ہی جگہ میں لگے ہوئے. غلط تاثر نہیں دینا چاہیے. سر میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں 10 منٹ 1 منٹ میں پھر یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس پہ بہت زیادہ بحث مباحثہ ہو گیا ہے. اب وقت ہے اس پہ ووٹنگ کر لیں, کامیاب کر لیں اور فارغ کر لیں. سبز واری صاحب ایم کیو ایم کے پارلیمنٹری لیڈر, ہو گئی ہے وزراء صاحبان کی وجہ سے. ٹائم دوں گا نہیں سر جی بہت نہیں مصدق جی بہت شکریہ جناب چیئرمین. سر آج وزراء صاحبان آئے تھے تو اس لیے میں یہاں اس نشست کو نہیں دوں گا. میں نے کون سا روکا ہے جناب چیئرمین. سر آج ایوان میں
आईनी तरमीम का मुसव्वदा पेश हुआ है, मैं समझता हूँ कि इस पर ख़ासी अरक्रेज़ी की गई है जो स्पेशल कमेटी पार्लियामान की बनाई गई, और आपका शुक्रिया कि आपने और लीडर ऑफ द हाउस ने बात करके सेनेट के सारे पार्लियामानी लीडर्स को भी वहाँ डाला और हम सब का वहाँ पर इनपुट किया। सर, बात यह है कि मेरे जो फाजिल दोस्त हैं उन्होंने ये वाली बात की कि तासुर ये बना है, हमारे मीडिया के दोस्त भी यहाँ बैठे हैं, बाहर पूछ रहे होते हैं इसमें आवाम की बेहतरी के लिए क्या है। और यकीनन हमें ये बताना चाहिए कि जनाब अगर अदालत अपना काम फ़ाल तरीके से करे तो ये आवाम की बेहतरी के लिए ही होना चाहिए। आवाम की बेहतरी इसी चीज़ में है कि आम लोगों के जो मुकदमात और उनकी अपीलें 10-10 बरस तक जिनको सुनवाई नहीं मिलती सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो नहीं सुनी जाती हैं, और कोई मारूफ रहनुमा एक तकरीर कर दें या फरमाइश कर दें तो सुबह सुप्रीम कोर्ट में सुमोटो ले लिया जाता था। इसलिए अगर आप यहाँ पर आईनी बेंचों की तश्कील करते हैं, इसलिए अगर आप यहाँ पर जजेस की जिम्मेदारी लगाते हैं कि अब आईनी मुकदमात देखेंगे और बकिया जुडिशरी आम लोगों के मसाइल देखेगी, तो ये आवाम की फलाह है, ये आवाम की बेहतरी के लिए है। यकीनन और भी जो दीगर इसमें आर्टिकल्स में हम अमेंडमेंट कर रहे हैं, अली ज़फ़र साहब ने कमाल किया कि ये कह दिया कि लोगों ने पढ़ा भी नहीं होगा। सर, हम आपके साथ ही उस कमेटी में थे, सब ने पढ़ा है मेरे ख्याल में। सर, अगर हामिद साहब तशरीफ़ रखें तो। अभी ये एक जनाब, अगर हामिद साहब अगर तकरीर करेंगे तो बाकी लोगों को मौका मिलेगा। आपने एक फैसला किया है, आपने फैसला किया है कि आप पार्लियामानी लीडर्स को करेंगे। ये शख्स तुमसे या पार्लियामेंट के खिलाफ इससे बात ही करता है। जनाब, इफ यू कैन प्लीज सर, इफ यू कैन प्लीज डायरेक्ट द हाउस, थोड़ा सा ऑर्डर में अगर आ जाए तो मैं गुफ्तगू कर लूँ। सर, किस्सा मुख्तसर ये है, एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से जिस तरह एमएल वली साहब ने बजा फरमाया कि एक बहुत बड़ा पुलंदा था, बहुत ज़्यादा तरामीम थी, लेकिन हमने भी उसमें अपना हिस्सा डाला, तमाम जमातों ने डाला, और इस बात के ऊपर आए कि जिन चीज़ों पर इत्तेफाक़ राय पैदा हो जाए उनको यहाँ ले आएँ। एमकेएम पाकिस्तान ने साथ ही साथ ये किया जनाब चेयरमैन के तमाम मुअज़्ज़ज़ कमेटी के शुरका के पास हमने जो अपनी आईनी तरामीम थी, यानी आर्टिकल 140 ए आईन पाकिस्तान का ये कहता है तमाम सूबाई हुकूमतें बल्दियाती हुकूमतों के इंतखाबात करवा के और उन्हें माली, इंतज़ामी और सियासी इख्तियार देंगे, लेकिन उसके बाद आइन खामोश है। बिल्कुल ये सूबों का इख्तियार है, क्योंकि आइन ने कहा है कि सूबों का इख्तियार है बल्दियाती निज़ाम हुकूमत बनाएं, और उनको आइन ने एक वाज़े डायरेक्शन दे दी है कि आपको इंतज़ामी, सियासी और माली खुद मुख्तारी दी जाएगी। लेकिन बदकिस्मती के साथ किसी भी सूबे में जो बल्दियाती हुकूमतों का कानून लागू है उन्हें वो इख्तियारात नहीं दिए गए। प्रीएम्बल में लिख दिया, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड रीजंस में लिख दिया, लेकिन नीचे सारा का सारा जनरल ज़िया के ज़माने का बल्दियाती निज़ाम कानून चल रहा है। हमारी ख्वाहिश ये है सर कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जस्टिस गुलजार ने एक फ़ैसला दिया, ये अलग बात है कि अपनी रिटायरमेंट से एक रोज़ पहले दिया, और उन्होंने कहा कि जो सूबा सिंध में, बल्कि मैं कहता हूँ तमाम के तमाम सूबों में जो बल्दियाती निज़ाम राइज हैं वो आइन के हवाले से क्लियर नहीं है, आइन की डायरेक्ट कॉन्ट्रवेंशन है। उन्होंने कहा ये फला फला सब्जेक्ट होने चाहिए, हमने ये पेश किया। आप ये देखते हैं कि पंजाब हो या केपी हो या सिंध हो, बल्दियाती हुकूमतें चली जाती हैं, उसके बाद अगले इंतखाबात नहीं होते। हमने ये तरमीम तजवीज़ की है कि जनाब उन इलेक्शंस को आप कौमी और सूबाई असम्बली की तरह उनकी सैंक्टिटी को बरकरार रखिए। हमने ये तजवीज़ की है कि वो सब्जेक्ट्स डिफाइंड हो, जिस तरीके से पहले कंकरेंट लिस्ट होती थी या फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है, इसी तरीके से लोकल गवर्नमेंट की भी लिस्ट, और ऐसा नहीं कि विफाक वहाँ जाके वो इदारे बनाए, सूबे बनाए, लेकिन वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स दिए हमने दिए। बावजूद इसके कि दीगर जमातों की भी हमें हिमायत हासिल करनी है, मैं शुक्रिया अदा करूँगा मुस्लिम लीग नून का। वज़ीर कानून साहब ने बजा तौर पर फरमाया, कहा कि ये बिल्कुल दुरुस्त है, प्रो पीपल लेजिस्लेशन है। इस वक्त तमाम जमातों का क्योंकि कंसेंसस नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट इसको बतौर 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर लेकर आएगी, स्पेशल कमेटी काम करती रहेगी और उसमें ये सारी की सारी चीज़ें लेकर आएगी। मैं गुजारिश करता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों से भी, आपकी खिदमत में भी पेश की गई जनाब मेरी ये आईनी तरमीम का जो मसवदा है, बराए मेहरबानी इसको देखिए, उसमें कमी बेशी है उसको दूर कीजिए,
پرو پیپل لیجسلیشن کی طرف جائیں. اگر آج فعال عدالتوں کی لیجسلیشن پہ جوڈیشل ریفارمز میں جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے بھلا ہو, تو اسی طریقے سے یہ بھی پرو پیپل لیجسلیشن ہے کہ فعال بلدیاتی حکومتیں ہوں. بصورت دیگر میرے دوستوں نے اسی اسپیشل کمیٹی میں یہ والی بات بھی کی, منظور کاکڑ صاحب نے بھی کی, تحریک انصاف کے عامر ڈوگر صاحب نے بھی کی, کہ ایڈمنسٹریٹولی بھی پاکستان کو مزید انتظامی یونٹس کی ضرورت ہے. اور میں کہتا ہوں کہ بالکل یہ ہونا چاہیے. آپ کو دونوں میں سے ایک چیزیں کرنی پڑیں گی, یا تو فعال ترین بلدیاتی حکومتیں دینی پڑیں گی یا نئے انتظامی یونٹ دینے پڑیں گی. ہیونگ سیڈ دیٹ, ہم اپنی یہ ایفرٹ جاری رکھیں گے آئین میں پرو پیپل امینڈمنٹس کی, پرو پیپل لیجسلیشن کی. آج جو لیجسلیشن ہو رہی ہے, آج جو قانون سازی آئین سازی ہو رہی ہے, ہم سمجھتے ہیں پارلیمان کا حق ہے, اس لیے ہم پارلیمان کے حق کے ساتھ کھڑے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو. مولانا عطاء الرحمان صاحب, مولانا عطاء الرحمان صاحب. مولانا عطاء الرحمان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. جناب چیئرمین صاحب, میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے اس اہم موضوع پر بات کرنے کا موقع عنایت کیا ہے. جب بھی آئین میں ترمیم کی بات ہوتی ہے تو ہمیں جمعیت علماء اسلام کو خاص کر کچھ تشویش پیش ہو جاتی ہے, کیونکہ ہمیں یاد ہے کہ سن 73 کا آئین جب بنایا جا رہا تھا, اس میں جہاں حکومت کا رول تھا, جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب, مرحوم و مغفور کا ایک رول تھا, وہاں پارلیمنٹ کے دیگر پارٹیوں کے رہنماؤں کا, ممبران کا بھی ایک کردار تھا اور بنیادی کردار تھا, جس پر آج میں ان تمام اس وقت کے ممبران کو, اس وقت کے پارٹی رہبران کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس ملک کو اگر آج تک بچایا گیا ہے تو وہ اس آئین نے بچایا ہے. آج اگر ہمارا پارلیمنٹ محفوظ ہے تو اس کی بنیاد میں بھی یہ آئین ہے. آج اگر اس آئین میں کوئی رخ نہ ڈالے, کوئی کوشش کرے کہ اس میں کوئی ایسی چیز ڈال دی جائے کہ وہ مستقبل میں اس ملک کے لیے خطرہ بنے, اور اس کی کئی مرتبہ ہمارے ملک کے اداروں کے سربراہان نے کوشش بھی کی, اسٹیبلشمنٹ نے بارہا کوشش کی کہ کسی طریقے سے آئین میں کوئی ایسی چیز ڈال دی جائے کہ مستقبل میں یہ ملک محفوظ نہ رہ سکے. اور اس مرتبہ بھی جب یہ 26ویں ترمیم سامنے لائی گئی تو جمعیت علماء اسلام کو وہی خدشہ رہا, اور ہم نے اس ترمیم کا بھی, ملک کے آئین کا بھی بغور مطالعہ کیا, اور جماعت اس نتیجے پر پہنچی کہ اگر یہی ترمیم جو تجویز کی گئی ہے اسی طرح پاس ہوتی ہے تو پھر شیر رحمان صاحب نے تو کہا کوئی سانپ نہیں ہے, کوئی وہ نہیں ہے, لیکن پھر یہ انتہائی خطرناک سانپ ثابت ہوتا. اور اگر ہماری قیادت نے اس کو سانپ سے تشبیہ دی ہے تو یقیناً یہ جو ترمیم تھی اس میں ملک کے مستقبل کو خدشہ تھا. لہذا میں اپنے جناب کامران مرتضیٰ صاحب کا, ان کی پوری ٹیم کا, دیگر پارٹیوں میں بھی جن لوگوں نے اس ترمیم میں تجاویز دی ہیں, گو کہ
चंद एक चीज़ें यकीनन ऐसी होंगी जो इस वक्त भी उसकी ज़रूरत होगी कि वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर मैं ये समझूं बज़ो में ख़ुद के 100% मेरी तरमीम को तस्लीम किया जाए, किसी एक तरमीम पर मैं कंप्रोमाइज़ न कर सकूं, तो फिर हम सियासत न करें। मैं तहरीक इंसाफ के साथियों से भी कहूँगा कि जिस जमहूरियत के लिए, जिस मुल्क की बका के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, हम आपको दावत देते हैं आए और 100% न सही तो कम से कम 80-90% जमीयत उलमा इस्लाम ने जो कामयाबियां हासिल की हैं उसका आप साथ दें। मैं दरख्वास्त करूंगा, और यकीनन जो इनका गिला है अपनी क़ियादत के मुतालिक कि गुज़श्ता 20-25 दिन से या महीने से या जितने भी दिन हैं जो रवैया रवा रखा गया है, उनकी क़ियादत के साथ कैद में मेरे ख्याल में हमने उसकी मज़म्मत भी की है। और सिर्फ ये नहीं कि उनके साथ होना चाहिए, जो भी हो हमें ये रवैया नहीं अपनाना चाहिए कि हम कैदियों को मजबूर समझकर उनके साथ वो जुल्म नारवा रखें कि शायद इस तरह कोई मान जाएगा। मेरे ख्याल में ये इंतहाई गलत होगा। हुकूमत को चाहिए कि वो उनको बाहम सहूलत पहुंचाने के लिए कोशिश करें, और जितनी सहूलत आईन ने या हमारे कानून ने उनको दी है वो उनको मिलनी चाहिए। मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि हमारे यकीनन तमाम सियासी जमातों से राब्ते थे और तमाम सियासी जमातों ने जो इन तरामीम के दौरान किरदार अदा किया है, जमीयत उलमा इस्लाम उनके शुक्रगुजार हैं। पिछले चंद दिनों में मोहतरम जनाब बिलावल जरदारी साहब, जनाब शहबाज शरीफ साहब, इन लोगों ने भी दिन रात मेहनत की, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम की क़ियादत ने, आपके भी इल्म में है, इन अकाबिरीन के भी इल्म में है कि जमीयत उलमा इस्लाम कराची गई, वहाँ पीपल्स पार्टी की क़ियादत के साथ बैठकर उन्होंने इन्हीं तरमीमात के मुतालिक गुफ्तगू की, उनकी राय ली, और उसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम की क़ियादत लाहौर गई, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ, मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ, उनके दीगर पार्टियों के साथ मिलकर इस तरमीम में जो मुश्किलात थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की। और उसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम की क़ियादत ने इस्लामाबाद में आकर यहाँ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ बात की, उनको बिठाया, और हम शुक्रगुजार हैं इन तमाम पार्लियामेंटेरियन के कि जिन्होंने हमें ये इज़्ज़त बख्शी कि वहाँ मौलाना साहब के घर तशरीफ़ लाए। शायद हमें इनकी वो कदर इज़्ज़त न की हो जिस पर हम माज़रत ख़्वाह हैं, लेकिन बहर कैफ जमीयत उलमा इस्लाम की क़ियादत का इस तरमीम में एक किरदार है, और हम समझते हैं कि 100% न सही, लेकिन जो गंद भरा था, जो उस सांप के दांत थे, जमीयत उलमा इस्लाम ने वो दांत तोड़कर बाहर निकाल दिए, और अब वो इस मरहले पर पहुंच चुका है कि सांप के जब दांत टूट जाते हैं फिर वो फड़कता है, और आज भी वो लोग फड़क रहे हैं और उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से इस चीज़ को नाकाम बनाया जाए। लेकिन बहर कैफ जमीयत उलमा इस्लाम अब इस तरमीमात के साथ मुकम्मल ताउन करेगी, और हम इसको वोट भी करेंगे, लेकिन ये भी साथ साथ गुजारिश करेंगे कि मज़ीद हमें मौका दिया जाए कि इसमें जो कमियां हैं, जो रह गई हैं, उसको भी किसी तरह सीधा किया जाए, ताकि आने वाले मुस्तक़बिल में
ہمارے ملک کا نوجوان، ہمارے ملک کا وہ طالب علم جو آج سیاست کے ابتدا میں ہے، وہ اپنی قیادت کی رہنمائی میں اس ملک کی بقا کے لیے کام کر سکیں اور اس ملک کے تحفظ کے لیے ہم کوئی کام کر سکیں۔ میں ایک مرتبہ پھر تمام پارلیمنٹ کے ممبران کا جنہوں نے اس میں کردار ادا کیا ہے، تمام سیاسی ورکروں کا جنہوں نے اس میں کردار ادا کیا ہے، تمام ملک کے باسیوں کا جنہوں نے اس طرف توجہ دی ہے، اور یقیناً آج ملک کا ہر باسی منتظر ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ لیکن اگر اس کے باوجود اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے، میں حکومت وقت سے کہوں گا کہ وہ رابطے میں رہیں، کوشش کریں کہ اس کو مزید بہتر کیا جا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مطالبہ کروں گا کہ تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ جو ان کی شکایتیں ہیں ان کو دور کیا جائے۔ میں آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترم چیئرمین سینٹ صاحب، شکریہ آپ کا کہ آپ نے موقع دیا۔ میں اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو شروع کروں تبرکاً قرآن مجید کی ایک آیت کو پڑھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر۔ تم کہہ دو کہ اگر تم اپنے دلوں میں کسی شے کو چھپائے رکھو یا اسے ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا ہے۔ اللہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسے جانتا ہے۔ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن ہر انسان جو اس نے انجام دیا ہے، چاہے اچھا ہے چاہے برا ہے، وہ اسے دیکھے گا۔ تود لو ان بینہا وبین امدا بعیدا، اور آرزو کرے گا کاش میرے درمیان اور میرے اس برے عمل کے درمیان فاصلہ ہو جائے اور خداوند متعال اور لوگوں کے سامنے شرمندگی سے بچ جاؤں۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ یہاں ترجمے میں عذاب لکھتا ہے، یعنی جب اللہ اپنی طرف نسبت دے رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ عذاب سخت ہوگا۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ دیکھیں، ہم جو بولتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو ہمارے دل و دماغ میں، خدا اسے جانتا ہے۔ خدا نیتوں کا واقف حال ہے۔ انما الاعمال بالنیات، انسان کے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ بری نیت سے، ریاکاری سے نماز بھی پڑھے تو باطل ہے اور خداوند تعالی سے قبول نہیں کرتا۔ دیکھیے، ترمیم، آئین کے اندر ترمیم یہ پارلیمنٹ کا حق ہے جو آئین کے اندر موجود ہے۔ پورے پاکستان کے عوام ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جو متوجہ ہے پاکستان کی طرف اور ان ترامیم کی طرف۔ بچہ اس طرف توجہ کی ہوئے سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ انٹینشن بڑی اہم ہوتی ہے کسی بھی کام کی۔ اگر ہم مسلسل ایسے کام کریں گے جس سے ہم اپنے عوام کا اعتماد کھو بیٹھیں گے، عوام پر ٹرسٹ نہیں کریں گے، حتیٰ اگر بچے والدین پر ٹرسٹ نہ کریں، والدین غلط فیصلے کرتے رہیں تو بچے بھی اعتماد نہیں کرتے اور خاندان بکھر جاتا ہے۔ انٹینشن بہت عام ہے۔ جب پہلی بار ترمیم کرانے کی کوشش کی گئی تیزی کے ساتھ، جلدی کے ساتھ، تو شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ یہ آئین جیسا کہ کہا گیا کہ وہ بنیادی ڈاکومنٹ ہے، سوشل کنٹریکٹ ہے عوام کے درمیان، جس پر ہماری فیڈریشن قائم ہے۔ لہذا ایسی ترامیم یا ایسے طریقے سے ترامیم کرنا جو آئین کے تقدس کو، اس کی حرمت کو پامال کر دے، خراب کر دے، تخریب کر دے، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، ابھی اختر جان صاحب یہاں تشریف فرما تھے، وہ چلے گئے۔ میں نے پوچھا خیر آپ کدھر؟ کہا میں اپنے 2 بندوں کو ڈھونڈنے آیا ہوں۔ آئینی ترامیم اگر ظلم کر کے ہوں، آئین کے خلاف قدم اٹھا کے ہوں، لوگوں کو اٹھا کے کیے جائیں، بیٹھے ہیں اچھا بندے، اگر لوگوں کو اٹھایا جائے، اغوا کیا جائے، دھمکی دی جائے، یہ کون سی ترمیم ہے؟ یہ کس آئین کے مطابق ہے؟ کیا ہمیں اس کو کنڈیم نہیں کرنا چاہیے؟ ہمارے ساتھیوں پر، ہمارے کولیگز پر اگر اس طرح کا پریشر ہو، ہمیں اس کے خلاف سٹینڈ نہیں لینا چاہیے؟ اگر یہ آپ کسٹوڈین ہیں اس ہاؤس کے، اگر کسی بھی
شخص کے اوپر دباؤ ہے, ہمیں اس کا دفاع کرنا چاہیے, اس کی عزت نفس ہے, اس کی انسانی کرامت ہے. پریشرائز کر کے, دباؤ کر کے اگر آپ رائے لے لیں گے, اس کی شخصیت ختم ہو جائے گی, وہ عوام میں بے آبرو ہو جائے گا, اور کسی کو بے آبرو کرنا گناہ ہے. اس طرح سے تو آئینی ترامیم نہیں ہوا کرتی. اگر کنسنسس کے ساتھ کوشش کی جاتی, اعتماد کیا جاتا. اب لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہوا ہے. آپ مجھے بتلائیں عوام کے کتنے مسائل اور مشکلات ہیں, ان کے لیے تو فوری طور پر ترامیم کی طرف نہیں جایا جاتا یا اقدامات کی طرف نہیں جایا جاتا. اچانک راتوں رات کوشش کی جاتی ہے. پھر ہر صورت میں جلدی کرنی ہے. کیوں جلدی کرنی ہے؟ عوام کا اعتماد بہت ضروری ہے. اس دور میں جب ہم ترامیم کر رہے ہیں آئین کے اندر, پاکستان کے عوام بہت بیدار ہو چکے ہیں, بہت آگاہ ہو چکے ہوئے ہیں. لہٰذا اگر ہم خدا نخواستہ سی ترامیم کریں گے جس میں پاکستان کے اندر جو موجود پارٹیاں ہیں, سیاسی پارٹیاں ہیں, بالخصوص PTI, اگر یہ ساتھ ہی دے گی تو عوام کے اندر یہ متنازع ترمیم بھی ہو جائے گی اور آئین بھی متنازع ہو جائے گا. لہٰذا بندوں کو اٹھانا, اغوا کرنا, پریشرائز کرنا اور سختی کرنا, پتہ نہیں راستے بند کر دینا, یہ کون سی ترمیم ہو رہی ہے؟ لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ سکتے ہیں. یہاں پر ہم اکٹھے ہیں, ملتے ہیں, سلام کرتے ہیں ایک دوسرے کو, ایک دوسرے کو پر اعتماد کر سکتے ہیں. اس کے لیے ماحول بنانا پڑتا ہے. ماحول نہ بنائیں گے تو ہم اس کا نقصان اٹھائیں گے اور پاکستان کو نقصان کریں گے. میری گزارش یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے عوام میں دیکھ رہے ہیں, ہم سب کو دیکھ رہے ہیں, خدا بھی دیکھ رہا ہے. ریاست کی طاقت چند ستون ہوتے ہیں, جن میں سے ایک عوام کا اعتماد. اگر کوئی سسٹم اپنے عوام کا اعتماد کھو بیٹھے تو وہ نہیں چل سکتا, اس کے فیصلے بھی نافذ نہیں ہوتے, عوام اس کو قبول نہیں کرتے. میری گزارش یہ ہے کہ سینٹ کو, پارلیمنٹ کو اپنے اچھے اقدامات کے ذریعے عوام کے ٹرسٹ کو اور اعتماد کو حاصل کرنا چاہیے. میری گزارش, ہم چیختے ہیں کہ اٹھایا جا رہا ہے لوگوں کو, اغوا کیا جا رہا ہے لوگوں کو, پریشرائز کیا جا رہا ہے لوگوں کو, کوئی سنتا ہی نہیں ہے, کوئی جواب ہی نہیں دیتا. آئیں ہم پاکستان کو, پاکستان کی خاطر ہم اکٹھے ہوں, پاکستان کی خاطر ترمیم کریں, فرد واحد کی خاطر ہم نہ جائیں ایسی چیزوں کے پیچھے. پھر دیکھیں قانون کے اندر, آئین کے اندر 3 قوہ مہم ہے, مقننہ ہے, مجریہ ہے اور عدلیہ ہے. اگر ان کا استقلال کوسچن ہو جائے گا, یہ اپنا استقلال کھو بیٹھیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سسٹم نہیں چلے گا. 3 ستون ہیں, تینوں کو مستقل ہونا چاہیے, مداخلت نہیں ہونی چاہیے. اگر استقلال ختم ہو جائے گا, مقننہ یا مجریہ یہ کہ ساری پاور عوام نے مجھے دی ہے. آپ مجھے بتلائیں عوام نے کہاں پاور دی ہے اس وقت ہمیں؟ 2024 8 فروری کو جو ہوا اور جو پھر 9 کو ہوا, عوام کی تو حق رائے دہی پر ڈاکہ ڈال دیا گیا. عوام نے نہیں اس طرح کا حق ہمیں دیا کہ ہم آئیں اور ایسی ترامیم کریں جس سے عوام کو کوئی فائدہ ہی نہ ہو. پھر ایسے طریقے سے کریں, بے ڈھنگے طریقے سے, بے ڈھنگے طریقے سے کریں کہ رئیس عزت بھی ختم ہو جائے. میرے خیال میں جو ابھی ترامیم آئی ہیں, اگر کنسنسس کے ساتھ ہوتا اور آرام سے ہوتا, کسی کو شاید اعتراض نہ ہوتا, کسی کو اعتراض نہ ہوتا. لیکن ہم احتجاج کرتے ہیں اس بنیاد پر کہ کیوں لوگوں کو اٹھایا گیا, MNAs کو اٹھایا گیا, سینیٹرز کے ساتھ زیادتی ظلم ہوا. اختر جان صاحب یہاں آئے بیٹھے رہے کہ میرے 2 سینیٹر گم, میں نے ڈھونڈنے آیا ہوں. جو بھی ابھی آئے اس وقت نہیں تھے, وہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے اختر جان صاحب, میں انہیں ملنے گیا. میں پارلیمنٹری لیڈر ہوں میرے بھائی جان, تو آپ مہربانی کریں برداشت کر لیں. آپ نے بل تو پاس کروا لینا ہے لیکن برداشت کر لیں تھوڑا سا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ مائنڈ اپ کر رہے ہیں, میں مائنڈ اپ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ تو زیادتی ہے میرے خیال میں, یہ میرا ٹائم جو لیا ہے اس کو اس سے اضافہ کریں. آپ انٹرفیئر نہ کریں. لہٰذا اس مسئلے میں یہاں پر توجہ پلیز. دیکھیں ابھی میں نے لکھا ہوا ہے, میں بولوں گا. دیکھیں ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں, جنہوں نے ایک انتہائی عقل مند سیاستدان کا رول پلے کیا, سمجھداری کا رول پلے کیا. وہ جو خرابیوں اور بربادیوں کے امکانات تھے وہ کم ہو گئے. ایک سیزن سیاستدان ایسے ہی کرتا ہے. اور میرے خیال میں دیکھیں, کاش اس کو آپ کو اگر عمل کرتے اور موقع ان کو دیتے نا, تو آپ کو بندے اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی, کسی کو دباؤ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ کا فائدہ تھا, آپ کی عزت تھی اس میں. ابھی کوئی عزت نہیں ہے. ابھی عوام کو سب کچھ پتا چل چکا ہوا ہے, کون کون اٹھا ہوا ہے, کس کس کو دبایا گیا ہے, کس کس کو لالچ دیا گیا ہے. تو تمہیں کے ذریعے لالچ, تہدید, ڈرا کر یا دھوکے کے ساتھ. تو یہ نہ کرنا پڑتا, سب کی عزت ہوتی, صاحبان کی عزت ہوتی.
ہم سب کی عزت ہوتی. وائلہ عوام کی نظروں میں اگر ہم گر جائیں گے ہماری کیا حیثیت رہے گی؟ اگر آپ مولانا صاحب کو اور ٹائم دیتے اور وقت دیتے, مجھے یقین ہے چیزیں بہتر ہو سکتی تھی, اور بہتر ہو سکتی تھی, اور کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. لہٰذا میں آخر میں مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مولانا نے اپنے تئیں بہت زیادہ کوشش کی ہے, شکریہ, اور ان مسائل کو حل کرنے میں انہوں نے ایک رول پلے کیا ہے. میری بات کیا محترمہ بے نظیر بھٹو اگر آج ہوتی, وہ اس طرح کے پریشرائز کر کے اٹھا کر لوگوں کو آئین میں ترامیم کرنے کی حمایت کرتی؟ کبھی نہ کرتی وہ. لہٰذا میرے خیال میں آپ اس جماعت کے کسٹوڈین بھی ہیں, اس سے تعلق بھی رکھتے ہیں جس کی ایک جمہوری تاریخ ہے. آپ ان چیزوں کو ڈسکریج کریں اور ان کا راستہ روکیں تاکہ ہمارے ملک میں آئندہ ہمارا اعتماد بڑھے, ٹرسٹ بڑھے, حیثیت اور اہمیت بڑھے. شکریہ. عرفان صدیقی صاحب پارلیمنٹری لیڈر کو میں وہی جناب چیئرمین, بہت شکریہ مجھے فلور دینے کا. میں شیش ناگوں کے حوالے سے بہت سی ایک گفتگو کا پورا سلیقہ بنا کے بیٹھا تھا, لیکن بہت دیر ہو چکی ہے, ہمارے ارکان بھی اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اب فوری طور پہ اگر ووٹنگ کا پروسیس شروع کرا دیا جائے تو تقاریر خاصی ہو. سینس آف اگر تقریریں کرانی ہیں سینس, جناب چیئرمین سینس لے لیں آپ. دوز ہو وانٹ ٹو, جو جانا چاہتے ہیں بل کی ریڈنگ پہ, آپ ہاؤس کی سینس لیں. سر بہت ہو گئی ہے چیئرمین صاحب, یہ ہاؤس کا ہے. سر ہاؤس نمبر 2A, the bill stands introduced. آپ نہیں کیا, you have introduced, have you introduced? میں کرا دیتا ہوں سر, دوبارہ کرا دیتا ہوں جی. Please. This is the sense of the house. I, Senator Azam Nazir Tarid, Minister for Law and Justice, to introduce a bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 26th Amendment Bill 2024. The bill stands introduced. Order number 2C. 2C ہے سر, 2C sir. میرے پاس 2C ہے. I am Minister for Law and Justice to move that bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 26th Amendment Bill 2024 be taken into consideration at once. میرے یہاں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں. It has been moved that the bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 26th Amendment Bill 2024 to be taken into consideration at once. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is carried. آپ تشریف رکھیں. گنتی میں آپ 5 بندے سارے بیٹھے ہیں اور گنتی کیا کرائیں گے؟ Before taking up the clause by clause consideration of the bill, I hereby direct the visitors' galleries and lobbies to be cleared and doors to be locked. Okay.
Please order in the house. मुझे पता है अब गैलरीज क्लियर हो जाए. लीडर ऑफ द हाउस. जनाब चेयरमैन, मेरी गुजारिश है कि ये पहली दफ़ा ऐसा काम इन अवानों में नहीं हो रहा. नहीं, इस तरह नहीं है. मेरा आप गलत फहमी का शिकार है मेरे भाई. आप भाई हैं, मैं आपका एहतराम करता हूँ, लेकिन देखिए जब क्लॉज बाय क्लॉज चलेंगे, एक तो उस वक़्त काउंटिंग होगी. अगर आप उसको नहीं तो आप भी साथ क्वाइटली कर लें. मेरी बात सुन. और मेरा भाई बात तो सुन लो ना यार. लॉबी सब लॉक हो चुकी हैं. फाइनली जब ये एज ए टोटल बिल पास होना है तो फिर डिवीजन होनी है. जो हक में होंगे वो एक तरफ जाएंगे, जो नहीं चाहेंगे वो दूसरी तरफ जाएंगे. तो उसमें आपको वो तो यानी एक एक बंदा एक्चुअली फिजिकली जाएगा. तो इस मेरा ख्याल है हम इस तरह ना करें ना, थोड़ा मौकरी ना बनाएं. मेरा भाई रुक कराओ यार. I have passed 104 amendments in the Constitution and National Assembly. Lobbies to be cleared. All lobbies to be cleared. लॉबीज क्लियर्ड हैं या नहीं है?
They can't sit here. Lobbies to be cleared. Galleries to be cleared. Leader of the House. मुझे देंगे तो मैं पढ़ूंगा. Please take your seats. Please take your seats. Give me the results. ये मुझे रिजल्ट्स देंगे तो मुझे पता चलेगा. Okay. Okay, we may now take up second reading of the bill, that is clause by clause consideration of the bill. Clause 2, there is no amendment in clause 2. The question is that clause 2 do form part of the bill. All those members who are in favor of the clause 2 may rise in their seats. Count to be made. Count to be made. आपका वोट काउंट हो जाएगा. That's not it. Please. ये नहीं. Who are you to count?
بھائی آپ کیا کاؤنٹ ہے؟ نہیں نہیں کیوں کریں؟ نہیں کس پوزیشن سے؟ ہاں بیٹھیں. ہاں جی لیڈر آف دا ہاؤس. میں جناب چیئرمین بھائی میں آپ کی بات کرنے لگا ڈونٹ ہوں. ڈسٹرب. میں سمجھتا ہوں ایز اے اسپیشل جیسچر تاکہ ان کی تسلی ہو جائے، لیکن بار بار نہیں ہوگا، ہر ایک پہ نہیں ہوگا، کیونکہ اب لابیز لاک ہیں، جو بھی نمبر ہوگا وہی ریپیٹ ہوگا باقی 25 کلازز میں بھی. تو مہربانی کر کے آپ کر لیں بھائی، آپ اپنی تسلی کر لیں. گو اہیڈ. یہ اپنی بدنامی گن آپ بھائی کر لو کر لو. نہیں اور آوازیں بلند کریں تاکہ تسلی ہو جائے. یہ کر کون صاحب آوازیں دیکھ آپ کریں نا جی، آپ چھوڑیں یار، آپ اپنے کام کریں. ان کو بٹھا دیا آپ نے. تسلی کریں تسلی. آپ سے تو اچھا میڈیا والے کاؤنٹ کر رہے ہیں. نہیں میں نے کہا میڈیا والے بہتر کاؤنٹ کر رہے ہیں. یہ تو ہماری بدنامی کرا رہے ہیں، ہماری طرف سے ہیں. Members take their seat. یہ میں اناؤنسمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں. جو 65 وداؤٹ می. Now I will request the opposition, they rise on their seats who oppose. میں نے غلطی سے members may take their seats. 65 members have voted in favor of clause 2 and 4 members are against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 2 therefore forms part of the bill. There is amendment in the name of Senator Kamran Murtaza and others, which is insertion of new clause 2A. Please move the amendment. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر دوسرے سینیٹرز کا نام بھی لے لیتے تاکہ ان کا نام جو ہے وہ کم از کم آپ کے منہ سے آ جاتا. ہاں میں نے نام بولا ہے. ہاں نہیں اینڈ ادرس کر دیا نا آپ نے. کامران مرتضیٰ, مولانا عطاء الرحمان, مولوی عبدالواسع, JUI کی طرف سے. Sir, it is moved that in the Constitution 26th Amendment, Bill 2024, as introduced in the House after Clause 2, the following new Clause 2A shall be inserted, namely, Amendment of Article 38 of the Constitution. In the Constitution, in Article 38, for paragraph F, the following shall be substituted, namely, eliminate riba completely before the first day of January 2028 ends. Minister Saab.
thoroughly examined these amendments. I have also taken up this matter in the cabinet, and the cabinet approved also. I have no objection, so this may be carried. I now put the amendment to the House. Those who are in favor of the amendment may say aye. Aye. Those against the amendment may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The amendment is adopted. The question is clause 2 do form part of the bill. All those members who are in favor of the clause 2A may rise in their seats and count to be made. नहीं, ये तो बहुत थोड़े से हैं। वो तो हमने जब नेशनल असेंबली आपके बाबा को बहुत खड़ा कराया। All those members against the clause 2A may rise on their seats. Count to be made. Okay. Okay. Done. Members may take their seats. 65 members have voted in favor of clause 2A, none against it. So the motion is carried by the votes not less than 2/3 of the total membership of the House, clause 2A, therefore form part of the bill. It's unanimously. Yeah. Clause 3. There is no amendment. The question is that clause 3 do form part of the bill. All those members who are in favor of the clause 3 may rise in their seats. Count to be made. Please take your seats. Take your seats. All those members against the clause 3 may rise in their seats. Members, 65 members have voted in favor of clause 3 and none against it. So the motion is carried by the votes not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 3 therefore form part of the bill unanimously. Clause 4. There is no amendment in clause 4. The question is that clause 4 do form part of the bill. All those members who are in favor of the clause 4 may rise in their seats. Count to be made. It's हाथ खड़ा कर दें। हाँ, हाथ खड़ा कर दें। हाथ खड़ा कर दें। नहीं, वो नहीं। जो बीमार हैं वो बेशक हाथ खड़ा कर दें। Members may take their seats. Members may take their seats. नहीं, बैठ के खाते। Members may take their seats. 65 ये होगा 65 members have voted in favor of clause 4 and no members are against it.
So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 4, therefore, form of the bill unanimously. Clause 5. There is no amendment in Clause 5. The question is that the Clause 5 do form part of the bill. All those members who are in favor of the Clause 5 may rise on their seats. Count to be made. जो आप सब हाथ खड़ा मेंबर्स में बैठ के मीडिया देख लें members may take their seats. Members may take their seats and those who are against members may take their seats. 65 members have voted in favor of Clause 5 and none against it, so the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 5 therefore form part of the bill unanimously. Where is Clause 6? Clause 6. इस पे लॉ मिनिस्टर साहब आप ज़रा बता दें. हाँ ठीक है. Sir, there is amendment in Clause 6, sir. In Clause 6, Article 175A, in Clause 2, Entry 3 may be read as Entry 2, and 3 may be read as most senior judge of the constitutional benches. Sir, ये इसमें कुछ बनाते हुए कुछ ऊपर नीचे हो. Format, this is the format? Okay. There is an amendment in the name of Senator Azam Nazir Tarar in Clause 6. Please move the amendment. It is already moved and have put the amendment to the House. Those who are in favor of the amendment will say aye. Aye. Those against the amendment will say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The amendment is adopted unanimously. Unanimously. The question that I think there is no more. The question that clause. The question is. Sir, in explanation, sir, second part, इसी clause में in explanation, the word presiding judge shall be read as the most senior judge of constitutional bench. Of the constitutional Then benches. put this motion to the House. Sir, I put this motion to the House that in the Clause 6, after Entry 8, in explanation, after the words if the, it shall be read as most senior judge of the constitutional benches. Word presiding officer, sir, the word presiding judge be substituted with the most senior judge of constitutional benches. Okay. Most senior judge of. It has been moved. Those who are in favor of it may say ayes. Those against it may say no. It has been adopted unanimously. There is the question is that Clause 16, Clause 6 as amended do form part of the bill. All those members who are in favor of Clause 6 as amended may rise in their seats. Count to be made. आप हाथ खड़ा कर दें. आप हाथ खड़ा कर दें बस. Members may take their seats. All those who are against this clause may rise on their seats. आप तो खड़े हो गए सब. ये तो सिर्फ जो इसको अमेंडमेंट को अपोज कर रहे हैं. Members may take their seats. 65 members have voted in favor of the Clause 6 as amended and none has against it, so the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 6 as amended therefore forms part of the bill unanimously. Now is the Clause 6.
None. Clause 7. Clause 7. There is no amendment in Clause 7. The question is that Clause 7 do form part of the bill. All those members who are in favor of Clause 7 may rise in their seats. Count to be made. Members may take their seats. All those members against Clause 7 may rise in their seats. "65 members have voted in favor of Clause 7 and none against it, so the motion is carried by the votes not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 7 therefore forms part of the bill unanimously." Clause 8. There is no amendment in Clause 8. The question is that Clause 8 do form part of the bill. All those members who are in favor of the Clause 8 may rise in their seats. आप बैठे रहें. Count to be made. बैठ जाएं. Take their seats. All those members against Clause 8 may rise in their seats. 65 members have voted in favor of Clause 8 and none against it, so the motion is carried by the votes not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 8 therefore form part of the bill unanimously. Clause 9. There is no amendment in Clause 9. The question is that Clause 9 do form part of the bill. All those members who are in favor of Clause 9 may rise in their seats. Count to be made. Members may take their seats. Members may take their seats. All those against Clause 9 may rise in their seats. 65 members have voted in favor of Clause 9 and none against it. So the motion is carried by the votes of no less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 9 therefore form part of the bill unanimously. Clause 10. There is no amendment in Clause 10. The question is that Clause do form part of the bill. All those members who are in favor of the Clause 10 may rise in their seats. Count to be made. Please take your seats. All those members against Clause 10 may rise in their seats. 65 members have voted in favor of Clause 10 and none against it, so the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 10 therefore form part of the bill unanimously. Clause 11. There is no amendment in Clause 11. The question is that Clause 11 do form part of the bill. All those members who are in favor of Clause 11 may rise in their seats. Count to be made. ताज हैदर साहब, मैं देख रहा हूँ आपका हाथ, आपका भी मैं, शकूर साहब. Count to be. Please take your seats. All those members against may rise on their seats. 65 members have voted in favor of Clause 11 and none against it, so the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 11 therefore form part of the bill unanimously. Clause 12.
There is no amendment in clause 12. The question of the clause 12 do form part of the bill. All those members who are in favor of the clause 12 may rise in their seats. I have seen the hands. Count to be made. All those members against clause 12 may rise in their seats. 65 members have voted in favor of clause 12 and none against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 12 therefore forms part of the bill unanimously. फाइनेंस मिनिस्टर साहब, आपका लगता है कि आप चले जाएंगे अमेरिका? Clause 13. There is no amendment in clause 13. हाँ, May the chair allow me to put the amendment in clause 13? 13, 1-3 में सर. Yes, ठीक है. मैंने समझ लो पीछा गुजर गया. सर मान जाओ ना. There is amendment in clause. सर मैं पढ़ देता हूँ. हाँ पढ़ें. Sir, in clause 13, sir, in Article 191A, titled as Constitutional Benches of Supreme Court, Clause 2 of 191A may be substituted and read as such. The most senior judge amongst judges nominated under Clause 1 shall be called the most senior judge of the constitutional benches. And sir, in clause 4 of this, इसी में सर 3 के B में आप सर कर दिया जिसको काट दिया, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया. क्लॉज 3 के B में सर, after the words order of a high court in the second line passed under Article 199, these words may be deleted. It would be read as the appellate jurisdiction of Supreme Court under Clause 3 of Article 185, where a judgment or order of a high court involves constitutionality of any law or substantial question of law as to interpretation of the Constitution. It would be read as under. There is one other in Clause 4. The word presiding may be deleted and most senior judge of the constitutional benches be added. Okay. I now put the amendment to the House. Those who are in favor of the amendment may say aye. Aye. Those against it, the amendment say no. I think the ayes have it, the amendment is adopted unanimously. The question 13 do form part of the bill. All those members who are in favor of these clauses as amended may rise in their seats. Count to be made. Members may take their seat. Anybody opposed? Sixty-five members have voted in favor of Clause 13 as amended and none against it, so the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 6 as amended therefore form part of the bill unanimously. Clause 14. There is amendment in Clause 14. No. No amendment. Please move clause number 14. Clause 14 आपने वो करना है. मेरे पास जो amendment है that is in clause 16 से. नहीं मेरे पास है. ये मेरे पास जो official है, this is there is no amendment in clause 14. The question is that clause 14 do form part of the bill.
All those members who are in favor of the clause 14 may rise in their seats. Count to be made. I've seen your hands. All those against the clause may rise in their seats. 65 members have voted in favor of the clause 14 and none against it, so the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 14 therefore do form part of the bill unanimously. Clause 15, there is no amendment. The question is that clause 15 do form part of the bill. All those members who are in favor of the clause 15 may rise in their seats. Count to be made. Members may take their seats. All those against clause 15 may rise in their seats. 65 members have voted in favor of clause 15, none against it, so the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 15 therefore form part of the bill unanimously. Clause 16. There is an amendment in the name of Senator Azam Nazir Tarar in clauses 16. Please move the amendment. Mr. Chairman, I move that in Constitution 26th Amendment 2024 as introduced in House in clause 16 in proposed Article 202A, 1 in clause 5 after the expression 26th Amendment Act 2024 of 2024, the expression subject to clause 7 shall be inserted. And 2 may, after clause 6, the following new clause shall be added, namely 7. This article shall come into force if in respect of the Islamabad High Court, both houses of Majlis Shura Parliament in the joint sitting, and a High Court, the respective provincial assembly, through a resolution passed by majority of the total membership of the joint sitting or the respective provincial assembly as the case may be, give effect to the provisions of this article. मैं explain कर दूं, जो हाई कोर्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं वो प्रपोज कर दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने इजाज़त दे दी है, लेकिन सूबों को सामने रखते हुए और वहाँ की ज़रूरियात को सामने रखते हुए या तैयारी के लिए वक्त दरकार होते हैं, तो उसके लिए ये जो आइन ने इख्तियार सूबाई असम्बली को इन केसेस ऑफ प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स और जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट को इन केस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट दिया है कि वो जब अपनी टोटल मेंबरशिप की अक्सरियत से यानी 51% ऑफ द टोटल मेंबरशिप से रेजोल्यूशन पास करें तो ये अडॉप्ट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस इन देयर रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स. सो दिस इज़ फॉर एक्चुअली सर जो हमारे सूबों के हकूक़ और इख्तियारात हैं उनको सामने रखते हुए वफाक ने और पार्लियामान ने ये प्रपोज किया. मेरी गुजारिश होगी कि इस अमेंडमेंट के साथ इस क्लॉज को पास. And now put the amendment to the House. Those who are in favor of the amendment say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The amendment is adopted. The question is 16A और 16B से as a नहीं सर वो पुट करनी पड़ेगी. ये इसमें और the question is that clause 16 amended do form part of the bill. ये नाज़िम नज़ीर तारड़ साहब ये कुछ करेक्शन करना चाह रहे थे. नहीं वो अमेंडमेंट से हमारी 16A एंड 16B. जी सर आपकी आएगी ना. ये तो मैंने पुट कर दिया. जी सर. हाँ प्लीज all those members in favor of it may rise on their seat. Count to be made. Please take your seats. Members may take their seat. Those against may rise on their seat. 65 members have voted in favor of clause 16 as amended, none against it. So the motion is carried by votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 16 as amended, therefore forms part of the bill unanimously.
ये इसकी okay. There is an amendment in the name of Senator Kamran Murtaza and others in insertion of new clauses 16A and 16B. Please move the amendment. Sir, it ये is, आपके hard. sir, it is moved on behalf of, on my behalf and on behalf of Maulana Ataur Rehman and Maulvi Abdul Wasi, that the Constitution's 26th Amendment, Bill 2024, as introduced in the House after Clause 16, the following new clauses 16A and 16B shall be inserted, namely, Amendment of Article 203C of the Constitution in Article 203C in Clause 3, after the word High Court, the words are a judge of the Federal Shariat Court qualified to be a judge of the Supreme Court shall be inserted, and 16B, Amendment of Article 23D of the Constitution in Article 23D in Clause 2, in the proviso for the full stop, at the end a colon shall be substituted, and thereafter the following new proviso shall be added, namely, provided further that appeal against decision given after the commencement of the Constitution 26th Amendment Act 2024 of 2024 shall be disposed of within 12 months, whereafter the decision shall take effect, unless suspended by the Supreme Court. Do you oppose? कामरान साहब ने डिस्कस भी किया और कमेटी में भी जब ये था एक दफ़ा ये यूनानिमसली पास हुई थी, यानी कि उनकी रिकमेंडेशन में भी ये शामिल है, और हमारे जो साथी सैनिटर्स हैं वो पेश करना चाहते थे अपनी तरफ से, तो इन्होंने इसलिए इसे अमेंडिंग फॉर्म में पेश किया। सर, जो इनकी पहली है उसमें ये कहा गया है कि पहले हाई कोर्ट से या डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जजेस एलिवेट होते हैं, जिनकी 15 साल वकालत हो हाई कोर्ट की, या 5 साल हाई कोर्ट की जजशिप की हो, या 15 साल। यहाँ पे हम कर रहे हैं कि जो शरीयत कोर्ट में जुडिशल साइड पे जजेस हैं, इफ़ दे क्वालिफाई टू बी अपॉइंटेड एज जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दे मे बी अपॉइंटेड, एक क्लैरिटी दे रहे हैं। और दूसरे में जो फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसला जात है, मैंने अर्लियर बता दिया था, उसमें ये टाइम फ्रेम दे रहे हैं। आई डोंट अपोज सर। Don't oppose. I now put the amendment to the House. Those who are in favor of the amendments may say aye. Those against the amendment say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The amendment is adopted unanimously. The question is that clause 16 and 16B do form parts of the bill. All those members who are in favor of 16A, 16B may rise on their seat. Counts to be made. Members may take their seats. "65 members have voted in favor of clause 16A and 16B. None against it. So the motion is carried by votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clauses 16A and 16B therefore forms part of the bill unanimously." That includes 16A, 16B. Clause 17. There is no amendment in clause 17. The question is the clause 17 to part of the bill. All those members who are in favor of clause 17 may rise in their seats. Count to be made. हिमल वली साहब, आप सबसे पहले खड़े होते हैं। The question, count to be made. Achha, 65 members have voted in favor of the clause 17 and none against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 17 therefore forms part of the bill unanimously. Clause 18. There is no amendment in clause 18. The question is that clause 18 to form part of the bill. All those members who are in favor of the clause 18 may rise in their seats.
count to be made. Please take your seats. Those who are against it, nobody stood up. कोई against में हो तो rise up. 65 members voted in favor of clause 18 and none against it. So the motion is carried by votes not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 18 therefore forms part of the bill unanimously. Clause 19. There is no amendment in clause 19. The question is the clause 19 to form part of the bill. All those members who are in favor of clause 19 may rise in their seats. Count to be made. Please take your seats. Anybody against it? You are against? आप बैठ जाएं, सब बैठ जाएं. 65 members have voted in favor of the clause 19 and none against it, so the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 19 therefore forms part of the bill unanimously. Clause 19. There is no amendment in clause 19. The question is the clause 19 to form part of the bill. There is an amendment. There is an amendment in the name of Senator Kamran Murtaza and others, which others नहीं लेना जी amendment. There is an amendment in the name of Senator Kamran Murtaza and others, which is insertion of new clauses 19A and 19B. Is it okay, Law Minister? 19A and 19B. Please move the amendment. Sir, there is a request for insertion of new clauses 19A and 19B, sir. It is moved on my behalf and Maulana Ataur Rehman, Maulvi Abdul Wase, that in the Constitution 26th Amendment Bill 2024, as introduced in the House after clause 19, the following new clauses 19A, ji sir, 19, the following new clauses 19A and 19B shall be inserted, namely 19A, amendment of Article 229 of the Constitution. In the Constitution, in Article 229, for the expression 2/5, the expression 1/4 shall be substituted. And 19B, amendment of Article 230 of the Constitution. In the Constitution, in Article 230, in Clause 4, for the full stop at the end, a colon shall be substituted, and thereafter the following proviso shall be added, namely, provided that the final reports in any case shall be considered within 12 months after it has been laid. Law Minister साहब. सुई थी कमेटी में भी, कल मैंने कैबिनेट में भी कहा, छोटी छोटी 2 अमेंडमेंट्स हैं काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी से मुतल्लिक़ है. एक वो जो आप बिल जब उस पर करना होता है तो पहले वो 40% था, आप कहते हैं 25% मेंबरशिप के साथ आप रेज कर सकते हैं. तो आई हैव नो ऑब्जेक्शन सर. जी सर. सर बस मैं आपकी इजाज़त से सिर्फ इसमें ये कामरान मुर्तज़ा क्योंकि मूवर हैं सर, बहुत सारी प्राइवेट लेजिस्लेशन जो है वो अगर बेहतरी के लिए लोगों की बस ये ना हो कि इट मस्ट नॉट बी यूज्ड एज अ स्पैनर कि वो इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल को भेज दिया और वहाँ पे हुआ, तो ये रही कंसर्न. ये पहले मूव होती थी 40% ऑफ टोटल मेंबरशिप के साथ, हाँ, और उसे हमने 25% किया, उस पर वो उसका कोई ताल्लुक नहीं. हाँ, नाउ आई पुट हाउस सर जब काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को रेफर करना होता है कोई मैटर, तो उसमें था कि 40% ऑफ द मेंबरशिप, अब उसे 25% 1/4 कर सकते हैं किसी मैटर को ऐसे को जिस पे 1/4. I now put the amendment to the House. Those who are in favor of the amendment may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The amendment is adopted unanimously. Amendment shall be decided. The question is clause 19A and 19B do form part of the bill. All those members who are in favor of the clauses 19A and 19B may rise in their seats. Count to be made. Please take your seats.
65 members have voted in favor of clause 19 and 19B, against it, none against it, so the motion is carried by votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clauses 19A, 19B therefore forms part of the bill unanimously. Clause 19, there is no amendment in clause 19. 20. There is amendment. There is no amendment in clause 20. The question is that clause 20 do form part of the bill. All those members who are in favor of the clause 20 may rise in their seats. Counting to be made. Please take your seat. All those members against clause 20 may rise in their seats. Six, 65 members have voted in favor of clause 20 and none opposed against it, so the motion is carried by votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 20 therefore form part of the bill unanimously. There is no amendment in 21. The question is that clause 21 do form part of the bill. All those members who are in favor of the clause 21 may rise in their seats. Count to be made. I have seen your hands. Please take your seats. Those who are against may rise on their seats. 65 members have voted in favor of clause 21 and none against it, so the motion is carried by the votes of not less than the 2/3 of the total membership of the House. Clause 21 therefore form part of the bill unanimously. 22. There is no amendment. The question is that clause 22 do form part of the bill. All those members who are in favor of clause 22 may rise in their seats. Count to be made. Please take your seats. Members may take their seats. All those, anybody, those who are against, anybody against? You are against? Now, फिर मुझे ये पढ़ने दें. 65 members have voted in favor of clause 22, none against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 22 therefore forms part of the bill unanimously. Clause 1, the preamble and the title of the bill. We may now take up clause 1, the preamble and the title of the bill. The question is that clause 1, the preamble and the title of the do stand part of the bill. All those members in favor of it may rise on their seats. Count to be made. Please take your seats. All those against it. काकड़ साहब आप तशरीफ रखें, मतलब काउंट हो जाएंगे. 65 members have voted in favor of the clause 1 preamble title of the bill and none against it. So the motion is carried by votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 1 preamble and the title of therefore form part of the bill unanimously. Clause 1 2D. Legislative business. Senator Azam Nazir Tarat Saab, Minister for Law and Justice, move order number 2D. Thank you, Mr. Chairman. I, Minister for Law and Justice, to move that the bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 26th Amendment Bill 2024 be passed. It has been moved that the bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 26th Amendment Bill 2024 be passed. As per rules of the decision of the motion will be by division. The procedure regarding voting of division is mentioned in third
schedule of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012. As per procedure, the division bells will be rung for 2 minutes to enable the members not to present in the chamber to return to the places. Immediately after the bells stop ringing, all the entrance of the lobbies will be locked, and the Senate staff posted at each entrance will not allow any entry or exit through these entrances until the division has concluded. I will then put the motion before the House, and the members who are in favor of the motion will be move to right, and against it left divide. According as they wish to vote, members will then proceed to the ayes or the noes lobby, therefore pass in a single file before the tellers. On reaching the desk of the tellers, each member will in turn call out a division number which has been allotted to him for this purpose. The tellers will then mark off the number of the division list simultaneously, calling out the names of the member. In order to ensure that this vote has been properly recorded, the member shall not move off until he has clearly heard the teller thus call out his name. The division number allotted to each member has been communicated separately, which is marked on the seat card of each member. When the voting process will be completed in the division lobbies, the tellers will present division list of the secretary, who will count the votes recorded thereon and then present the total of the ayes and noes to me. I will then announce the result of the House. So division bells may be rung for 2 minutes to enable the members not present in the chamber to return to their places. अगली पिछली माफ़ी उनकी अगली फ्लाइट आप तो उधर जाएं। अब तो प्रोसेस डिवीज़न में चला गया, अब हम बात नहीं कर सकेंगे, डिवीज़न हो रही है। बप्पी साहब, आप लाउंज में जाकर काउंट करना है, आपने लाउंज में काउंट करना है, लॉबी में। ये कंसेशन सर मुल्तान वालों के लिए। ये कोई नाम नहीं लेने हमने। दो मिनट का बेल रिंग हो रही है। Both sides should go. दो मिनट्स हो गए, 2 मिनट्स हो गए। The Senate staff may lock all the entrances to the lobbies. I now put the motion before the House. The question is that the bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution Amendment Bill 2024, be passed. The members, along with their division numbers, may please move either to the ayes or right to the noes to my left as they wish. Now everybody can move.
Leader of the House wants that the opposition go first. Yes.